الصلاة والسلام علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سیشن میں ہم نے آیا نمبر 57 تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم آیا نمبر 58 سے آغاز کر رہے ہیں۔ 57 تک جو مضمون ہم نے پڑھا تھا وہ ابتدائیہ کے بعد جو میجر مضمون تھا وہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں آنا یہ غیر معمولی معجزہ تھا، اور اس تمہید سے پہلے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا جاتا، پہلے یہ بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اسی کڑی سے تعلق رکھتے ہیں پیغمبروں کی جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ آل عمران خاص طور پہ ذکر کیا گیا تھا کہ عمران جو حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں ان کا ذکر کیا، سیدہ مریم کا ذکر کیا، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اور اس کے یعنی اس سے پہلے کہ سیدہ مریم کا ذکر کیا جاتا، ایک اور پیغمبر ہیں وقت کے، ان کا ذکر حضرت زکریہ علیہ السلام، ان کا ذکر کیا گیا۔ اور وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے کہ جو معاملہ سیدہ مریم کے ساتھ ہونے جا رہا تھا اس کی ایک تمہید جو ہے نا اس کی بیان کر دی جائے۔ یہ بھی ایک یعنی یہ جو تمہید بیان کی جاتی ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی سیدہ مریم سے پہلے جو ان کی بچے کی یعنی پیدائش کا معاملہ ہے، وہ آپ یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں اور قرآن مجید کے دیگر مقامات پہ بھی دیکھتے ہیں، جہاں جہاں پہ یہ واقعہ پیش آتا ہے یعنی بتایا جاتا ہے وہاں وہاں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر یعنی ضرور آتا ہے۔ وہ کس پہلو سے آتا ہے؟ یہ کہ جو بچے کی پیدائش ہوتی ہے سیدہ مریم کے ہاں، وہ بتانے سے پہلے کہ یہ جو معاملہ پیش آیا تھا اس سے پہلے ایک اور واقعہ پیش آیا تھا، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی جو حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی ہیں، دونوں اس عمر میں پہنچ چکے ہیں کہ وہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی جنازات نے یہ بھی کر دکھایا کہ ان کے ہاں اولاد ہوئی۔ اور اس کے بعد جب سیدہ مریم کا ذکر آتا ہے تو وہ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ آتا ہے کہ ایک چیز پہلے واقعہ ہوئی اور وہ بھی غیر معمولی تھی، اور اس کے بعد جب بعد والا واقعہ ہوا ہے وہ بھی اپنے اندر ایک غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ اور پیچھے ہم پڑھائے ہیں، ظاہر ہے جب یہ پیشن گوئی کی گئی، جب ان کو بتایا گیا کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، سیدہ مریم کو بتایا گیا اور یہ اس چیز کی بشارت دی گئی، تو پوری تفصیل کر دی گئی کہ یہ کس جو ہے نا پروفائل کی یہ شخصیت ہوں گے، ان کو کیا کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے معجزات دیے جائیں گے، کیا کیا جو ہے نا ان کے ساتھ معاملہ ہوگا، پیغمبر ہوں گے، ان کو نبوت ملے گی بچپن میں، اس کے بعد جوانی کے بعد جب ظاہر ہے وہ عمر پہنچے گی جس میں ایکچولی یعنی نبوت کی جاتی ہے، اس عمر میں پہنچ کے جو ہے نا ان کو یعنی اللہ کا کلام کریں گے اور دنیا کو اللہ کا پیغام سنائیں گے۔ اور اس کے بعد ساتھ جو ہے نا ہمیں معلوم ہے کہ پیچھے ہم پڑھائے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حیثیت سے آئے ہیں بنی اسرائیل کی طرف۔ اس کے بعد پوری جو ان کی زندگی ہے بحیثیت رسول، وہ پوری کی پوری جو ہے نا ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے، کیا کیا معجزات دیے گئے ان کو، کیا کیا جو ہے نا وہ نشانیاں دی گئیں تاکہ اتمام حجت کیا جا سکے بنی اسرائیل پہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تورات اور انجیل دی گئی، یعنی دونوں پہلو ہیں، یعنی ایک یہ کہ حصی مشاہدے کے لیے چیزیں دی گئیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ مذہبی طور پہ ان کو یعنی تورات خود انہوں نے سیکھی، اور اس کے بعد یہ کہ انجیل جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وہ ملی۔ اور یوں یہ معاملہ جو ہے اپنے انجام تک پہنچتا ہے کہ جب اپنی پوری زندگی وہ لگا دیتے ہیں اس قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، تو پھر اس کے بعد جو آخری فیصلہ ہوتا ہے وہ بھی ان کے لیے سنا دیا گیا۔ پچھلے پیراگرافس میں ہم یہی پڑھا ہے۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل کو جو سزا دی گئی ہے، قیامت تک کے لیے جو سزا دی گئی ہے، اس کو بھی ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پیچھے دیکھ لیا۔ اور یہ کہ ان کے ساتھ یہ کہ جب جب پیغمبر آتے ہیں یہ اپنی جگہ جو ہے نا یہ کہ رسول آتے ہیں سزائیں سناتے ہیں، تو یہ جو سزا ہے یہ کہ جو مخاطبین ہیں اصل ان کو بھی سزا دی گئی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، تو وہ بھی ہم نے آیا نمبر 56 میں اور 55 میں یعنی 56 میں جو ہے نا ہم نے اس کو دیکھ لیا کہ ہاں ان کو بھی سزا دی جاتی ہے۔ ایک تو بنی اسرائیل کو سزا دی گئی، وہ علیحدہ سے سزا ہے،
اور وہ یہ کہ وہ قیامت تک رہے گی۔ بنی اسرائیل یعنی پوری کی پوری قوم کو یہ جو سزا ہے یہ اس منصب سے ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ محض منصب سے نہیں ہٹایا گیا بلکہ اس کے بعد ایک مسلسل عذاب ہے جس میں سے یہ گزر رہے ہیں، اور یہ قیامت تک جو ہے نا اس میں سے گزرتے رہیں گے۔ یہ بنی اسرائیل کی سزا تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، لیکن وہ لوگ جو براہ راست مخاطب ہوتے ہیں کیا ان کے ساتھ بھی وہ معاملہ ہوتا ہے؟ تو وہ معاملہ ہم نے دیکھا کہ ظاہر ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، وہ خود رسول تھیں، اور ان کے سامنے جو ظاہر مخاطبین تھے وہ اہل کتاب میں سے تھے، اور اہل کتاب میں سے نصارہ میں سے تھے، ظاہر ہے، اور نصارہ میں سے اور اہل یہود میں سے، دونوں میں سے تھے، اور ان کو بھی ظاہر ہے کہ ان کے دور میں سزا دی گئی، یعنی یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو سزا دی گئی ہے، اس کو ہم نے بنی اسرائیل کے اندر جا کے دیکھا تھا کہ وہ کون سی سزا ہے جو ان کو پہلی نسل ہوئی کو دی گئی، وہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلی دفعہ دیکھ لیا تھا۔ اور اس کے بعد یہ کہ جو ان کے حواری تھے ان کو یعنی کیا ملا، یعنی دنیا میں تو ظاہر ہے ان کو غلبہ مل گیا، ان کو دنیا کے اندر قیامت تک کے لیے جو غلبہ ہے وہ اپنی جگہ قائم و دائم رہے گا، لیکن کیا جو آخرت میں کیا ملا ہے وہ ظاہر ہے کہ آیا نمبر 57 میں آ کے بتایا ہے۔ یہ لازمی ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کیا ان کو ملنا ہے، یعنی یہ کہ رسول کے ساتھیوں کو دنیا کے اندر کیا معاملہ کرنا ہے یہ بھی بتا دیا جاتا ہے، اور آخرت میں کیا معاملہ کرنا ہے وہ بھی بتا دیا جاتا ہے۔ جب یہ پوری کی پوری تفصیل سامنے آ گئی، یعنی سزا سنا دی گئی، رسول سے متعلقہ سزا سنا دی گئی، تو کوئی سزا ایسی نہیں ہے جو کل کو قیامت کے قریب جا کے دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں اور پھر اس کے بعد ان یہودیوں کو سنائیں یا اپنے مخالفین کو سنائیں۔ یہ قرآن کا واضح مدعا ہے جو ہم نے یہاں پڑھا۔ اب یہ چیز واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی، تو اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو باقی چیزیں ہیں جو روایات میں آتی ہیں وہ ظاہر ہے اس کو بعض اوقات اتنا آسان نہیں ہوتا، ظاہر ہے کہ اس کو بھی ہم یعنی اس کا یوں کہیں کہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، لیکن ظاہر علمی طور پہ اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر قرآن مجید کے ساتھ کوئی چیز ٹکراتی ہے تو قرآن مجید اصل چیز ہے جس کو سامنے رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے نزدیک یہ سمجھیں کہ نہیں اس میں کوئی پیچ اپ کر لیتے ہیں، اور عمومی طور پہ لوگوں نے پیچ اپ ہی کیا ہے، تعویل کر لی ہے، لیکن جو قرآن مجید کی جو یہاں پہ آیات بتا رہی ہیں وہ واضح طور پہ بتا رہی ہیں کہ ان کا واپس آنا یعنی ان آیات کی جو ہے نا روشنی میں ایسا یعنی ممکن نہیں ہے۔ اور وہ جو روایات ہیں اس کو ظاہر ہے دیکھنا پڑتا ہے، اور اس کی کیا حقیقت ہے وہ استاد محترم نے اپنے ایک لیکچر میں جو 23 اعتراضات کی سیریز کے اندر جو ہے نا اس کو کیا ہے، اس کو زیر بحث لے کے آئے ہیں، اس کو بھی سنا جا سکتا ہے۔ اب مضمون کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، آیت نمبر 58 کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ یہ اب خاتمے کی آیات آ رہی ہیں، یعنی جو کچھ پیچھے بات ہوئی ہے اس کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، اب اس کو کنکلوڈ کیا جا رہا ہے۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم۔ سوری شکر صاحب، یہ ہماری جی دنیا میں ان کو کیا سزا سنائی گئی تھی، تھوڑا دوبارہ بتا دیں۔ جی، یہ دنیا کے اندر جو سزا سنائی گئی تھی وہ میں آپ کو یعنی دوبارہ لے جاتا ہوں اس جگہ پہ، یہ آپ کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں جو نئی فائل کھلی ہے، اس میں آیا نمبر اگر آپ دیکھیں تو یہ 7 ہے یہاں پہ، بنی اسرائیل جو فائل بنی جی نظر بنی نہیں آ رہی ابھی۔ جی تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو 2 سزائیں دی گئی ہیں، بنی اسرائیل کو 2 سزائیں جو میجر سزائیں ہیں، یعنی جو ان کی پوری قوم کو جو ہے نا اچھا خاصا ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ایک جو ہے وہ سزا دی گئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے، وہ پیچھے ہم نے آیت نمبر 5-6 میں یعنی یہ چیز بیان ہوئی ہے۔ وہ کون سا دور ہے؟ سوری فائل وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ نہیں، وہ یہی سامنے آپ کے کھلی ہوئی ہے۔ رائٹ، اوکے، ہاں، تھینک یو۔ یہ آیت نمبر 7 اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو آیت نمبر 7 ہے اس میں۔ اچھا، یہ اگر آپ اس کو دیکھیں آیت نمبر جو پہلا واقعہ ہے جس میں یہ کہا گیا کہ یہ آیت نمبر 5 ہے، جب پہلا واقعہ ہوا تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ یہ بنو قد نظر جو ہے، یہ جو بیبلونین جو اس وقت کا جو کنگ تھا بابل کا،
وہ آیا ہے یہاں پہ اور اس نے آ کے تہس نہس کیا ہے ان کو، اور اس کے بارے میں یہاں پہ تفصیل کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ کیا کیا ان کو، ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا، ان کی نسلیں جو ہے نا ان کو اکھاڑ دی، وہاں پہ ان کو وہاں سے جو ہے نا بگا دیا یہ اس پورے علاقے سے۔ یہ پہلا واقعہ ہے جو یہاں بیان ہوا ہے۔ مجھے پہلے واقعے پہ ظاہرہ فوکس نہیں کرنا، وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کا واقعہ ہے۔ اصل جو واقعہ ہے وہ ہے آیا نمبر 7 والا، جو کہ ان کے ساتھ پیش آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے بعد ظاہر ہے کہ کچھ عرصے بعد وہ لوگ جو مقامی لوگ ہیں، جو ان کے فالوور ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں، وہ اپنی دعوت جو ہے نا وہ چلائے رکھتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ جو مقامی، جو اس وقت کی رومن امپائر تھی، وہ اسلام قبول کر لیتی ہے، اسلام قبول کر لیتی ہے، اور اس وقت کا جو حکمران ہے ٹائٹس ہے، وہ کیا کرتا ہے، پھر ظاہر ہے کہ یہ جو سزا ہے یہ اپنی جگہ نافذ ہونی ہے، تو وہ جو سزا پہلی نسل کو ہی دی گئی ہے اس کے لیے کہا گیا ہے کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسرا جو ہے نا جو سزا کا موقع ہے وہ آیا ہے، تو اس وقت کیا ہوا، لِيَسُوءَ وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ وہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تمہارے چہرے جو ہے نا مسخ کر دیے، یعنی انہوں نے تمہارے چہرے بگاڑ دیے۔ یہ کہ چہرے بگاڑنا یعنی کہ تمہاری پوری کی پوری قوم کو جو ہے نا کھاڑ کے رکھ دیا اس شخص نے۔ اس کے بعد بیت المقدس میں وہ داخل ہو گیا، اور اس کے بعد جس طرح پہلی دفعہ تمہارے ساتھ ہوا تھا کہ پہلی دفعہ بھی تمہاری مسجد جو ہے نا وہ تہس نہس ہو گئی تھی، اس کو اکھاڑ دیا گیا تھا، اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا، ایسے ہی اس شخص نے بھی تمہارے ساتھ کیا۔ یہ یعنی یہاں پہ، اور اس کے بعد کہا ہے کہ ولی تکبیرو ما علو تکبیرا، اور اس کے بعد ایسا ہی نہیں ہوا بلکہ وہ جس طرف بھی گیا ہے، جس طرف بھی گیا ہے اس طرف بھی جو ہے نا جس پہ قابو پایا اس کو اس نے تہس نہس کر ڈالا ہے۔ یتبرو کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل یعنی تہس نہس کر ڈالا ہے۔ یہ معاملہ ہے جو تمہارے ساتھ کیا گیا، یہ پہلی نسل ہی کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آ گیا ہے۔ اس کا نیچے اگر آپ دیکھیں تو 126 جو حاشیہ ہے اس میں استاد محترم نے لکھا ہے، یہ اس تباہی کا ذکر ہے جو مسیح علیہ السلام کی طرف سے اتمام حجت کے بعد 70 عیسوی میں رومی بادشاہ ٹائٹس کے ہاتھوں یہود پر آئی۔ اس موقع پر ہزاروں لوگ مارے گئے، ہزاروں غلام بنا لیے گئے، ہزاروں کو پکڑ کر مصری کانوں میں کام کے لیے بھیج دیا گیا، اور ہزاروں کو اینفی تھیٹروں میں لوگوں کی تفریح تباہ کے لیے جنگلی جانوروں سے پڑوا دیا گیا، اور اس شمشیر زنوں کے کھیل کا تختہ مشق بنے۔ شمشیر زنوں کا یعنی یہ تلوار کا کھیل ہوتا تھا جس میں لوگوں کو ویسے ہی جان سے مار دینے کے لیے کھیلا جاتا تھا، ان کے ساتھ ٹائٹس نے یہ معاملہ کیا۔ اس کے بعد یہ کہ تمام دراز کا متحسین لڑکیاں جو ان کی تھیں فاتحین نے اپنے لیے چن لی، اور یروشلم کا شہر اور اس کے مسجد زمین بوس کر دیے گئے۔ یہ ہے جو اس وقت کا جو ٹائٹس ہے اس نے ان پہ، آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں، ان کے ہاں اس کو ظلم کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے کہ ہم پہ بڑا ظلم ہوا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ تمہیں دنیا کے اندر یہ میں نے سزا دی تھی۔ یہ ہے یہاں پہ جو سورہ بنی اسرائیل کے اندر بیان ہوا ہے۔ اب ہم دوبارہ واپس لوٹتے ہیں تو یہ آیا نمبر 56 کے حوالے سے تھا، اب ہم آیا نمبر 58 کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ رائٹ سائڈ پہ ہے۔ ظفر صاحب آپ کا ہو گیا جو تھینک یو۔ سوال؟ جی جی جی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ذالک نتلوہ علیک من الآیات و ذکر الحکیم، یعنی جو کچھ بھی اوپر ہم بیان کر رہے ہیں، ذالک نتلوہ، ہم یہ تلاوت کر رہے ہیں، یعنی پڑھ کر سنا رہے ہیں، تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں، تمہارے اوپر جو ہے نا یہ اس کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ من الآیات، یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی آیات ہیں۔ اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ کی آیات ہیں تو یہ کس چیز کے حوالے سے ہے؟ پیچھے جتنا بھی واقعہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہاں پہ بیان کیا گیا ہے اس کو اللہ کی آیات کہا گیا ہے، یعنی وہ جو شروع سے واقعہ پیش آتا ہے اور آیا نمبر 57 تک جو ہے نا کمپلیٹ ہوتا ہے، یہ پوری کی پوری سرگزشت ہے جو سامنے رکھ دی گئی ہے۔ قرآن مجید خود اپنی ذات میں، قرآن مجید کے بارے میں اگر کہا جائے تو یہ اس کا مضمون کیا ہے، تو اس کو ہم ایک رسول کی سرگزشت انذار کہتے ہیں۔ تو اوپر جو واقعہ پورا کا پورا جو ہے نا بیان ہوا ہے ان کو آیات کہا گیا ہے، تو گویا کہ یہ رسول کی سرگزشت انذار ہے، پوری کی پوری آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ وہ کیسے دنیا میں آتے ہیں، غیر معمولی حالات ہیں جس کے تحت وہ دنیا میں آتے ہیں۔ اس کے بعد
یہ کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا اور پھر اس کے بعد کیسے قیامت برپا کی، کیسے جو ہے نا دنیا کے اندر جو سزا برپا ہوتی ہے وہ اس کا عملی نفاذ جو ہے نا اس کو کر کے دکھایا۔ اور یہ جو ساری کی ساری اوپر آپ کو سنائی گئی ہے، واقعات سنائے گئے ہیں، یہ اللہ کی آیات ہیں، اور ان آیات کو ایز اٹ از لو، یہ بات ہے یہ یہاں پہ کہی جا رہی ہے، وذکر الحکیم۔ اور یہ جو آیات پڑھی جا رہی ہیں آپ کے سامنے، یہ ذکر ہے۔ ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی ہے، یعنی اس کو آپ کے سامنے رکھ دیا گیا تاکہ آپ لوگ اس سے کوئی نصیحت حاصل کریں جن کے سامنے یہ چیز پیش کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ایک نتیجہ نکالا ہے، یعنی اس پورے کے پورے واقعے سے نتیجہ نکالا ہے، وہ آیت نمبر 59 میں آ رہا ہے، اور اس کو بھی ظاہر ہے اس کو ساتھ انکلوڈ کرتے ہوئے، شامل کرتے ہوئے کہ وہ ذکر حکیم کے اندر شامل ہے۔ حکیم جب لفظ آتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو بڑے لیول پہ، گرینڈ لیول پہ جو حکیم ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو بیان کر رہی ہوتی ہے تو یہ حکیم اکثر اس وقت سامنے آتا ہے۔ حکیم جب بھی لفظ بولا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید کے اندر اس طرح صفت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی، تو جو اللہ کی حکیم ہوتی ہے، اللہ کا جو پلان ہوتا ہے، جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، جیسے کہ جو ہے نا یعنی کائنات بنائی گئی، زمین و آسمان بنائے گئے، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، یا جو ہے قیامت کا آنی ہے، یہ کیوں آنی ہے، تو اس کا ایک ہی جواب دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ حکیم کا جو ہے نا بنایا ہوا طریقہ ہے۔ اور ظاہر ہے جب اللہ نے خود بنایا ہے تو اس کو بتا تو سکتا ہے ہمیں، سمجھا تو سکتا ہے ہمیں، لیکن ظاہر ہے اس میں ہماری رائے کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا، رائے کا دخل نہیں ہو سکتا۔ یہ کہ کیا ہماری بھی کوئی صحیح ہو سکتی ہے کہ اپنی پیدائش میں یا اپنے جو ہے نا وہ انجام میں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے آپ کے لیے ایک لفظ بولتی ہے، حکیم ہے، یعنی جو کچھ بھی یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، پیچھے جو بھی غیر معمولی قسم کے واقعات پیش آئے ہیں، یا آگے جو بات تھوڑی بہت آگے جو ہوگی، وہ بیسیکلی اس کے حکیم ہونے کے ناطے سے ہے، حکیم ہونے کے تعلق سے ہے۔ یعنی یہ کہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، وہ انہی آیات کے تحت جو ہے نا ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ کوئی چیز امپوز کر دی جائے، سپر امپوز کر دی جائے ان آیات کے اوپر، وہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ کی حکمت کے تحت جو ہے نا جو پلان ہے اللہ کا، اللہ کی جو اسکیم ہے اس کے تحت ہی ہم اس کو دیکھیں گے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ جو لفظ آیات آئی ہیں، یہ پیچھے جتنا بھی واقعہ بیان ہوا ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، اور ذکر الحکیم ظاہر ہے کہ جو پیچھے واقعہ ہوا ہے اس کے لیے بھی، اور آگے جو آیا آ رہی ہے اس سے بھی اس کا تعلق ہے۔ آگے جو آیا آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم، بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو مثال ہے وہ اللہ کے نزدیک، یہاں پہ لفظ آیا ہے اللہ کے نزدیک، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ کی ذات سمجھائے گی کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا مثال ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیش کی جا رہی ہے، یہ آدم علیہ السلام کے جیسی ہے، کمثل آدم، یہ آدم علیہ السلام کے جیسی ہے، یہ آدم علیہ السلام کے جیسی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، واپس مڑتے ہیں۔ خلقہ من تراب، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو، کس کو؟ یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، تراب کا مطلب ہوتا ہے مٹی، مٹی سے پیدا کیا۔ ثم قال له کن فیکون، اور اس کے بعد جب پیدا کیا تو اس کے بعد کہا کہ ہو جا، اور وہ ہو گئی۔ یعنی ہوگا، ہو جا، کیا ہو جا؟ یعنی یہ کہ آدم علیہ السلام کی صورت میں ڈل جا، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کا وجود یعنی سامنے آ جاتا ہے۔ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ ہے اور آدم علیہ السلام کا جو معاملہ ہے، دونوں کا معاملہ سامنے رکھا اور مثال پیش کی کہ یہ دونوں کی مثال ایک جیسی ہے۔ یعنی مثال ایک جیسی ہے، مثال یہ کہ یہ دونوں کے لیے لفظ خلا کا استعمال ہوا ہے، اور جبکہ آدم علیہ السلام کے لیے تراب لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن جو چیز کامن ہے وہ کامن ہے خلا کا ہو، اور اس کے بعد کون فیکون، یہ دو لفظ ہیں جو کامن ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اور آدم علیہ السلام میں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو سمجھنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہمارا ذہن فوری طور پہ ادھر ادھر چلا جاتا ہے، لیکن جو الفاظ ہیں اس کے اوپر زور دینا چاہیے۔ الفاظ کیا چیز ہیں؟ یہ کہ خلا کا ہو، اس نے پیدا کیا، اور اس کے بعد دوسرا لفظ ہے کن فیکون۔ کن کا مطلب یہ کہ ہو جا، اور وہ ہو گئی۔ ہو جا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کلمہ ہے، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کا فعل ہوتا ہے، یعنی جو کہ ہمارے سامنے روزانہ ہو رہا ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، روز سورج نکلتا ہے، روز غروب ہوتا ہے، روز جو ہے نا دن آتا ہے، رات آتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا وہ جو پلان ہے، جو فعل ہے، وہ ہمارے سامنے اس کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے۔
جبکہ لفظ جب ہم کن فیکون کہتے ہیں تو یہ گویا کہ ایک نئی چیز ہے، جو نئی چیز سامنے آ رہی ہے اور وہ ایک نئے پہلو سے سامنے آ رہی ہے۔ اور یہاں پہ خلا کا لفظ میں نے کہا ہے اور دوسرا کن فیکون کہا ہے۔ اب ہم کمپیئر کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اور آدم علیہ السلام کو کہ وہ کس پہلو سے، یعنی دونوں ایک جیسے ہیں۔ یہ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، اس میں یعنی ایک آغاز میں ایک بات کہی گئی تھی اور ایک انجام میں آ کے بات کہی جا رہی ہے۔ آغاز میں یہ کہا گیا تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ اس کی نوعیت کیا ہے، اور انجام میں آ کے ہمیں بتایا گیا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا گیا ہے۔ یعنی پہلے فیز میں اس کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ کمپیئر کیا گیا، اور سیکنڈ جب جو یہ سب کچھ ہو گیا تو اس کے بعد ان کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے۔ جب حضرت زکریا اور ان کے بیٹے یعنی یحییٰ علیہ السلام کی طرف جو ہے نا اس کو دیکھا گیا، وہ ہم پیچھے جاتے ہیں، وہ کیا چیز ہے اب ہم کمپیریزن کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 47 ہے۔ 47 میں جب ہم جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ یہ کیا چیز ہے، وہاں پہ یہ کہا گیا، یعنی جب سامنے پروفائل پیش کی گئی سیدہ مریم کے سامنے، تو انہوں نے سوال اٹھایا تھا کہ مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا، یعنی قالت ربی ان یکون لی ولد، یعنی میرے پاس بچہ تو پیدا ہو جائے گا لیکن ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا۔ جب مرد نے نہیں چھوا تو اس کا جواب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیا تھا۔ وہ کیا جواب تھا؟ کالا کذالک اللہ، کہ ایسا ہی ہوگا، یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جو لفظ ہے وہ ہے یخلق، یہ خلا کا، یعنی وہاں آدم علیہ السلام کے لیے خلا کا لفظ آیا ہے، یہ سیم لفظ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اذا قضا امرن، جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی چیز کے بارے میں، فانما یقول، وہ یہی کہتا ہے لہو کن فیکون، کہ وہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو خلق کا لفظ جو ہے نا وہ کامن ہے، اور اس کے ساتھ کن فیکون یہ دونوں لفظ کامل ہیں، یعنی کامن ہیں، یعنی کن کے درمیان؟ آدم علیہ السلام کے درمیان اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان۔ لیکن اس سے پہلے 47 ہے، اس سے پہلے ایک اور واقعہ ہے، میں اس کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ آیت نمبر 40 ہے، یہاں پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جو ہے نا واقعہ ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو جو ہے نا اس چیز کی بشارت دی جا رہی ہے۔ وہاں پہ بھی یہی سوال ہے ان کے سامنے، حضرت زکریا علیہ السلام کے سامنے، کہ میرے ہاں کیسے بچہ پیدا ہوگا، اور جواب دیا جا رہا ہے کہ قد بلغنی الکبر، کہ میں بڑھاپے میں پہنچ چکا، وامرأتی عاقر، اور میری وائف جو ہے، میری بیوی جو ہیں، وہ اس عمر میں پہنچ چکی ہے کہ جس میں اب امید نہیں کی جا سکتی، یعنی عاقر ہے، یعنی اب معاملہ ختم ہو چکا ہے، یعنی اس عمر سے گزر چکی ہے جس میں حمل ٹھہر سکے۔ اس عمر سے جب گزر جاتی ہے عورت تو اس کو عاقر کہا جاتا ہے۔ یعنی میری بیوی اور میرے دونوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہاں پہ کیا جواب دیتی ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، یہاں پہ لفظ یفعل استعمال ہوا ہے، یفعل استعمال ہوا، خلق کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ یفعل کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ میں وہی چیزیں استعمال کروں گا جو عام روٹین کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، یعنی میاں بیوی کا تعلق قائم ہوگا تمہارے درمیان، اور اس کے نتیجے میں یعنی یہ تمہارے ہاں بچہ پیدا ہوگا، لیکن تمہارے اندر جو سسٹم ایکٹیویٹ ہونا ہے اس پرپز کے لیے وہ میں اس کو انتظام کر دوں گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فعل کے تحت جو ہے نا یہ لفظ لے کے آئے ہیں، یفعلو کے تحت لے کے آئے ہیں۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تو وہاں پہ یخلق کا لفظ آیا ہے، اور اس کے بعد یہ کہ کن فیکون کا لفظ آیا ہے۔ جب ہم یہاں پہ آتے ہیں آیت نمبر 59 کے اندر تو یہ سیم یہی الفاظ ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ خلقہ من تراب، یہاں پہ مٹی سے جو ہے نا ان کو پیدا کیا گیا، خلقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، کن فیکون کا ہے۔ یہ چیز واضح ہو گئی، ظاہر ہے جو چیز شروع میں کہی گئی تھی وہی چیز اب آخر میں آ کے مثال میں دے دی گئی۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوتی ہے، گو کہ ظاہر ہے وہ کسی بشر نے ان کو نہیں چھوا تھا، لیکن اس کے باوجود جب یہ ان کے ہاں حمل ٹھہرتا ہے سیدہ مریم کے ہاں، تو وہ ایک روٹین کی یعنی حمل ہوتا ہے، روٹین کا حمل ہوتا ہے، یعنی یہ کہ وہ 9 مہینے گزارتے
کرتی ہیں وہ باقاعدہ انہی جو ہے نا حالات سے گزرتی ہیں جن میں عام جو خواتین جب ان کو حمل ٹھہرتا ہے تو وہ انہی حالات سے گزری ہیں، اور اس کے بعد بچہ جیسا کہ پیدا ہوتا ہے قدرتی طریقہ ہے بچہ کی پیدائش کا جو ہوتا ہے وہ اس پورے پروسیس سے گزری ہیں، 9 مہینے کا معاملہ ہے، اور اس کے بعد بچے کی برت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، اس کے لیے جو ہے نا وہ کسی اور جگہ چلی جاتی ہیں اپنی یعنی اس دیہات اس شہری زندگی میں جہاں وہ یعنی اپنا ٹائم وقت گزار رہی تھیں وہاں سے نکل کے باہر جاتی ہیں دیہات، وہاں عوام سے یعنی لوگوں کی نظروں سے دور چلی جاتی ہیں، وہاں ایک ٹیلے پہ پیدائش ہوتی ہے۔ یہ سورہ مریم میں جا کے ہم پڑھیں گے۔ ایسے ہی کیا آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ایسا ہی معاملہ کیا گیا؟ جی ہاں، ایسا ہی معاملہ ہوا ہے۔ اس کی پوری پھر جو ہے نا قرآن مجید مختلف جگہوں پہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ آدم علیہ السلام تک پہنچنے تک کیا مراحل ہیں، یعنی یہ کہ باقی لوگوں کے لیے 9 مہینے ہیں لیکن آدم علیہ السلام کے لیے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں سال کا جو ہے نا یہ دورانیہ ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ 9 مہینے کا معاملہ ہو۔ اس کے لیے جب آدم علیہ السلام تک جو ہے نا انسان پہنچا ہے تو وہ جیسا کہ میں نے بتایا ایک لمبی مدت ہے۔ ہین من الدہر کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں دوسری جگہ۔ یہ جو ہین من الدہر کا جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑی لمبی مدت ہے جس کے نتیجے میں جا کے آخر میں آدم علیہ السلام کا ظہور ہوتا ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے یعنی اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے، وہ اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید کے پورے جو مضامین آئے ہیں ان کو ہم کئی ایک ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ کہ سب سے پہلا دور مٹی کا دور ہے، اس کے بعد یہ کہہ لیں کہ ان کا یعنی انسانوں کی پیدائش کا جو معاملہ ہے وہ مٹی کے بعد یعنی پودے جس طرح اگتے ہیں ویسے ان کو اگایا گیا ہے۔ تیسرا دور جو ہے وہ آتا ہے حیوانی زندگی کا۔ حیوانی زندگی کا یعنی یہ کہ حیوان جو ہے نا وہ حیوان ہوتے ہیں وہ لوگ جو یعنی جن کے بارے میں یعنی حیوانی زندگی کا تصور ہے جس میں یعنی میل اور فیمیل اپنے پاس ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور اس کے بعد بچے کی پیدائش پیٹ کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ یہ یعنی ظاہر ہے مختلف جگہوں پہ قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے۔ اور اس کے بعد جو کلمنیشن جو اس پورے واقعے کی ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام اور مائی ہوا کی ہوتی ہے۔ یعنی جو پہلا دور ہے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ پہلا دور یہ کہ میں نے سمندر کے قریب جو مٹی تھی گارا تھا، اس کا تین کا لفظ استعمال ہوا ہے، گارا ہے جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد اگلے مرحلے اس گارے کو میں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا ہے سلالۃ من طین، یعنی مٹی کا جوہر اس کو بنایا تھا اس گارے کو۔ یعنی اس کے بعد جو گارا تھا اصل میں یہ مختلف جگہوں کی زمین ہے جو اس کے اندر ست ہو سکتا ہے، جو جوہر ہو سکتا ہے، جو اس کا یوں کہہ لیں کہ کور جو کنٹینٹس ہو سکتے ہیں وہ میں نے یعنی مٹی کے جوہر میں سے نکال کے وہ میں نے اکٹھے کر لیے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہہ رہی ہے۔ اس کے بعد اگلے مرحلے میں کہا گیا ہے کہ جو یہ جوہر تھا اس کو میں نے تین لازم جو ہے نا وہ بنا دیا، یعنی لیسدار مٹی بنا دیا۔ اور جب لیسدار مٹی بنا دیا تو اگلے مرحلے میں نے اس کو سڑے ہوئے گارے میں تبدیل کر دیا۔ سلسال من حمأ مسنون کا جو ہے نا لفظ آیا ہے، سڑے ہوئے گارے میں اس کو بنا دیا۔ اور اس کے بعد اگلے مرحلے میں اس کو سلسال کالفخار کا لفظ بھی آیا ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں پہ یہ پورا واقعہ ہے پہلے دور کا جو بیان ہوا ہے۔ ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی تھی، یعنی یہ جو پہلا فیز ہے یعنی جہاں انسان کا آغاز ہوتا ہے۔ تو ایسے جو ہے نا انسان جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں کہ جیسے انڈے سے آج لوگ یعنی چوزے نکلتے ہیں ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، کچھ ایسا ہی معاملہ جب پہلے انسانوں کے ساتھ ہوا ہے، انسان کے ساتھ ہوا ہے، یوں سمجھ لیں یعنی وہ اس طرح کا معاملہ تھا۔ یعنی یہ کہ مٹی کھنکھناتی ہوئی مٹی تھی، اس میں سے جو ہے نا انسان نکلا ہے۔ زمین جو ہے وہ یعنی ماں کا پیٹ بن گئی ہے۔ اس کے بعد اگلے مرحلے میں جو ہے نا سورہ نوح کے اندر جو ہے نا ایک ہی جگہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ ہم نے یہ پہلی فیز گزر گئی، اس کے بعد اسی انسان کو ہم نے انبتاکم من الارض نباتا، جیسے پودے اگائے جاتے ہیں ویسا ہی ان کو ہم نے زمین سے اٹھایا ہے۔ آگے سورہ مومنین میں جا کے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ یہ جو فیز گزر جاتی ہے پودوں والی، اس کے بعد اگلی فیز جو ہے نا وہ حیوانی دور آتا ہے۔ حیوانی دور جو ہے وہ کتنا ہے اس کے بارے میں جس طرح یہاں پہ پودوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے یہ ایک ہی جگہ پہ آیا ہے، ایسے ہی جو ہے نا ایک آدھ جگہ پہ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ یہ حیوانی دور گزرا ہے انسانوں کے اوپر۔ یہ جو حیوانی دور گزرا ہے یہ کتنا عرصہ گزرا ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ کہ اس حیوانی دور میں سے یعنی جب کئی نسلیں گزر گئیں، کئی دور گزر گئے، اس کے بعد ان میں سے دو کو اٹھایا ہے
اور 2 کو उठा के इस पूरे प्रोसेस को कल्मिनेट कर दिया है। उस पूरे प्रोसेस में से 2 जो अफराद चुने गए हैं वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं और हज़रत हवा हैं। और ये माई हवा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है, ये उस हैवानी कालब को अब जो है वो उसको डाल दिया गया है इंसानी शख्सियत में। इंसानी शख्सियत 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होती है, एक जिस्मानी चीज़ होती है और एक इसकी जो जो शख्सियत है जिसको हम रूह अल्लाह ताला की ज़ात ने फूँकी थी, उसके नतीजे में इंसान को वो मिली है शख्सियत। ये शख्सियत क्या है? ये उसकी अक़ल है, ये उसका ज़मीर है, ये उसका सोचने समझने की सलाहियत है, ये उसका कलाम करने की सलाहियत है। यानी ये कि जो मुकम्मल शख्सियत बनती है, जिस्म और उसकी रूह के साथ जो शख्सियत सामने आती है इंसान की, ये आदम अलैहिस्सलाम को मिली है। इससे पहले ना हैवानी काल्ब को मिली थी, ना जो है उससे पहले उन पौधों को मिली थी, ना उनसे पहले जो है जो मिट्टी से लोग निकलते थे उनको मिली थी। तो ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, एंड टू एंड जो प्रोसेस है, ये असल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पे और हमारी हवा पे जाके जो है ना कल्मिनेट हुआ है। जब उन पे जाके कल्मिनेट हुआ है, तो जो पीछे ज़ाहिर है कि जो पिछली नस्लें हैं या पिछले जो यूँ कह लें कि इसी स्पीशीज़ के अंदर जो बाकी जो सूरत-ए-हाल हमने थी, उसका जो है ना उसको कैसे देखा जाए। साइंस इसको अपने एंगल से देख रही है, हम इसको साइंस की रोशनी में नहीं देखते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैंने जितनी भी आपके सामने बात रखी है, ये एवोल्यूशन थ्योरी है, ये अपनी जगह जो है ना साइंस जो भी एक्सप्लोर कर रही है, वक़्त के साथ-साथ चीज़ें सामने आ रही हैं, वो अपनी जगह होंगी। वो कितनी हकीकत है, क्या उसके अंदर वो चीज़ है, ज़ाहिर है कि इंसानी एफर्ट है, उसमें कमी और कोताही भी हो सकती है, वो हमेशा मुकम्मल शक्ल में नहीं हो सकती। लेकिन जो कुरान मजीद में बयान कर दिया है, हम उसको लफ्ज़ों की रोशनी में समझेंगे। साइंस को किसी तौर पे भी जो है ना कुरान मजीद के अंदर दाखिल नहीं करेंगे। कुरान मजीद के जो अल्फाज़ हैं, हम ज़ुबान बयान की रोशनी में उसको समझ लेंगे, लेकिन कभी भी इन अल्फाज की इजहार के लिए हम साइंस की इस्तिलाहात टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये जो बात आपके सामने रखी है, ये कोई एवोल्यूशन थ्योरी को जो है ना मैंने कोई प्रूव नहीं करना था, बल्कि जो कुरान मजीद का बयान है उसको आपने आपके सामने रखा है। इसको हम हमेशा अलग रखते हैं, कुरान मजीद को अलग रखते हैं, साइंस को अलग रखते हैं। कुरान एक यानी ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला की ज़ात का दिया हुआ है, वो हमारे लिए हर्फ़ आखिर है, वही हमारे लिए हकीकत है। हम उसके सामने सरेंडर करते हैं। साइंस इटसेल्फ जो है ना ग्रेजुअली सामने चीज़ें आती हैं और उसमें हमेशा इम्प्रूवमेंट की जो है ना गुंजाइश रहती है। उसमें हमेशा राय यानी नुक्ता नज़र जो है ना वो बदलते रहते हैं और उसके बाद क्लैरिटी जो है वो चीज़ें आती रहती हैं। ये कब आएगी? हो सकता है कि जो है ना ये चीज़ें उस तरह वाज़ेह ना हों, लेकिन हमने जो कुरान मजीद के अंदर है वो अल्फाज़ की सूरत में सामने रखना है। यहाँ पे एक ख़ास पॉइंट है जो बाज़ औक़ात लोग सोचते हैं और उसके बाद एक नतीजा निकालते हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो ये कि हुआ ये है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और माई हवा आगे हैं और उसके बाद उनकी आगे नस्ल चली है और ज़ाहिर है कि वो जो मेल और फीमेल हुआ करते थे, ज़ाहिर है आगे नस्ल चलनी है, शादियाँ होनी हैं, तो वो जो शादियाँ हुई हैं, उसकी नोयत क्या थी? ये कोई ना हदीस पे मबनी है, ना कोई जो है ना वो पुरानी आयात पे मबनी है। ये एक ज़ाहिर है कि बड़ा इश्यू है, जब हम ये कहते हैं कि अक़ल अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान को अक़ल दी, उसको ज़मीर दिया, उसको शख्सियत दी, उसको यानी डे वन पे इख़्लाक़ी जो शख्सियत है, वो उसका ज़हूर हो गया है। तो फिर ये इसको मानते हुए जो है ना बड़ा मुश्किल ये चीज़ सामने आती है कि अच्छा जो उनकी औलाद हुई थी, उनकी आपस में शादियाँ हो गई थी, तो ये कैसे हो सकता है? ये एक बड़ा इख़्लाक़ी यानी सवाल उठ खड़ा होता है। वो क्यों उठ खड़ा होता है? उसकी वजह ये है कि हज़रत आदम और माई हवा जब उनका मियाँ-बीवी का ताल्लुक कायम होता है, हम सूरह बकरा में पीछे देख आए हैं, तो वो एक हया का पहलू है जो उनके सामने आ गया है। बिल्कुल वही हया का पहलू है जो हमारे साथ हमारे यानी आज के दौर के साथ जो है ना इंसानों के साथ हो जाता है। यानी हया का सामने पहलू आता है तो इंसानी ज़मीर जो है ना बोल उठता है। यानी एवोल्यूशन जो है वो इंसानी जिस्म की तो हुई है, लेकिन क्या इंसानी शख्सियत की भी एवोल्यूशन हुई है? ऐसा नहीं है। कुरान मजीद ये कहता है कि जिस दिन मैंने पहला इंसान पैदा किया था आदम और हवा, ये दोनों अपनी इख़्लाक़ी लिहाज से, अक़ली लिहाज से, ज़मीर के लिहाज से मुकम्मल शख्सियत थे। यानी एवोल्यूशन जो है वो इंसानी शख्सियत में नहीं हुआ। इंसानी उलूम में तो कह सकते हैं, लेकिन इंसानी शख्सियत जैसे आज है, वैसे ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। यानी उनके पास भी ज़मीर था, उनके पास भी अक़ल थी, उनके पास भी नुत्क़ यानी बोलने की सलाहियत थी। ये सारी चीज़ें उनके साथ मौजूद थी और वो डे वन पे उसके अंदर कोई इवोल्यूशन जो है वो नहीं हुआ। यानी अक़ली पहलू से या यूँ कह लें कि ज़मीर के पहलू से, इंसानी शख्सियत के इख़्लाक़ी पहलू से
وہ डे 1 में उनके अंदर मौजूद था, और इसका ज़हूर जो है उसकी मिसाल हमारे सामने मौजूद है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और माई हवा के साथ जो वाक़या पेश आता है, उसमें हया का जो पहलू है बड़े नुमायाँ तौर पे सामने आता है। तो क्या हम आज बैठ के इस चीज़ पे तबसरा कर सकते हैं कि जो उनके बहन भाई थे उनकी आपस में शादियाँ हो गईं, तो ये भी इखलाकी पहलू है। इसका जवाब ना कुरान मजीद के अंदर है और ना किसी हदीस के अंदर है। हमारे उलमा इकराम इसका ये जवाब देते रहे हैं कि इनकी आपस में शादियाँ हो गई थीं, और ज़ाहिर है कि उस शरीयत के अंदर यानी ये अलाउ था, बाद में इसको बना कर दिया गया। ये बात जो है ये आसानी से हज़म नहीं होती। इसका एक जवाब उस्ताद मोहतरम ने भी दिया है, वो ये दिया है कि वो जो पिछले लोग थे, यानी जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले के जो ज़ाहिर है वो भी सैकड़ों हज़ारों में होंगे वो लोग भी, और जब इनकी नस्लों ने उनके साथ ताल्लुक़ कायम किया है, ज़ाहिर है ये अपने ही जैसे आज के दौर में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भी यानी बाज़ औक़ात जो है कम अक़ल लोग होते हैं, अक़ल से माज़ूर लोग होते हैं, लेकिन उनका जिस्म पूरा होता है, वो बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो हो सकता है कि ये भी एक राय है, ये कोई हतमी बात नहीं है, ये कोई हदीस पे मबनी नहीं है, ये कुरानी आयत पे मबनी नहीं है। एक जो इश्यू है, जिस तरह बाकी उलमा इकराम जवाब देते हैं कि उनकी आपस में शादियाँ हो गई थी, ऐसे ही उस्ताद मोहतरम ने इसका जवाब दिया है कि उनके साथ जब ये शादियाँ हुई या उनके साथ मियाँ बीवी का ताल्लुक़ कायम हुआ, तो उसके बाद जो अगली नस्ल चली है वो ऑटोमेटिकली हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पैटर्न से जो है ना चली है। असल यूँ कहें कि जो टर्निंग पॉइंट है, जो कल्मिनेशन है, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। तो ये जो मिसाल दी गई है, मैंने इसकी तफसीर कर दी है, ताकि ये जो आया है यहाँ पे, ये बाज़ औक़ात कन्फ्यूजन का बायस बन जाता है कि अच्छा ये मिट्टी से पैदा किया गया, तो क्या उनको बराह रास्त मिट्टी से पैदा किया गया? यानी ये एक पूरा जो है ना वो एंड टू एंड प्रोसेस है, जिसको मैंने आपके सामने ये पूरा रखा है। सारी तफसील इसलिए बयान की है ताकि ये चीज़ वाज़ेह रहे। क्यों? जैसा कि ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ है, क्योंकि वो भी 9 महीने गुज़रे हैं अपनी माँ के पेट में। ऐसे ही आदम अलैहिस्सलाम जो है वो जब कल्मिनेशन यानी उस जगह पे पहुँचते हैं, जिस जगह पे उनको यानी ये कि आदम और हवा की सूरत में डालना था, वो जो पूरा पीछे हज़ारों लाखों साल का जो है ना दुरानिया है, वो तुराब कह के अल्लाह ताला की ज़ात ने जो है ना इसको यानी आपस में मिला दिया है। यानी वो भी कलमा कुन से उसका आगाज़ हुआ था, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी जो है ना कलमा कुन से इसका यानी वो यानी आगाज़ हुआ है। सुम्मा क़ाला लहू कुन फ़यकून, दोनों का हमने कंपैरिज़न करके देख लिया। ये चीज़ है जो सामने रखी गई है, यानी पहले हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत उनके जो आगे उनके यहया अलैहिस्सलाम जो उनके बेटे हैं, उनका ज़िक्र किया गया, और आखिर में आके फिर दोबारा एक और शख्सियत के साथ इसको कंपेयर कर लिया गया। उसके बाद कहा है कि अल हक़्क़ु मिर रब्बिका फला तकुन मिनल मुमतरीन, हक जो है यानी जो कुछ पीछे बयान किया गया है, ये अल हक है, ये महज हक नहीं है। अल हक का मतलब ये है कि ये दी ट्रुथ है, दी रियलिटी है, यानी यही बात है जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हुई, और ये उनकी तरफ से अल्लाह ताला की तरफ से मिर रब्बी का लफ्ज़ आया है, ये हक बन के नाज़िल हो गया है। अब इसके अंदर सारी क्लैरिटी आपके सामने रख दी गई है, चीज़ों को वाज़ेह कर दिया गया है, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, इसके अंदर कोई शक करने वाली चीज़ नहीं है। फला तकुन मिनल मुमतरीन, तुम जो शक करने वाले हैं उनमें से ना हो जाओ। मुमतरीन, शक करने वाले लोग, तो उनमें से ना होना। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है। सिंगुलर का यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो जब इस तरीके से सिंगुलर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ होता है, तो मतलब ये है कि आप नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुसलमानों के जो उस वक़्त ईमान ला रहे हैं, उनके नुमाइंदे भी हैं। गोया उनको भी एक मैसेज देना है कि रसूल उस मकाम पे खड़ा हो गया है कि वो शक नहीं करता, तो तुमको भी शक नहीं करना चाहिए। यानी ये कि पूरी की पूरी जो है ना, हम जो कम्युनिटी है, जो मुसलमान है वहाँ पे जो ईमान ला रहे हैं, ईमान ला चुके हैं, उनको भी इस बारे में कोई जो है ना वो शक व शुबा का शिकार नहीं होना चाहिए। फमन हाज्जक फीहि मिन तो बाद, सब जी क्वेश्चन है, जी जी यहाँ पे जो कंपैरिजन किया गया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, जी जी तो इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि जैसे मैंने इनको पैदा किया, उसी तरह जो है ना वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, या ये कंपैरिज़न है कि मैंने जो है ना वो उसे कहा हो जा, तो वो जो कुछ जिस चीज़ के लिए मैं इरादा करता हूँ कि हो जा, तो वो हो जाती है, तो मैंने इसी तरह जो है ना वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। तो मतलब थोड़ा-सा इसमें कन्फ्यूजन है कि ये कंपैरिज़न किस लिहाज़ से है? जी मिट्टी जी के लिहाज़ से है, या जस्ट जो है ना वो अल्लाह ताला ने इरादा किया तो वो पैदा हो जी। गए? ये असल चीज़ जो दोनों के अंदर कॉमन है, वो है एक चीज़ का इनिशिएट होना
خلق کا جو لفظ ہے وہ میں نے بولا تھا کہ اس میں ہم کیونکہ لفظوں کے اوپر غور کرنا ہے، قرآن مجید کے اپنے لفظوں سے، باہر سے کوئی دلیل نہیں لے کے آنی. تو یہاں پہ دو لفظ ہیں جو خلق کا لفظ ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان کامن ہے. یہ گویا یہ بتا رہا ہے کہ یہ کوئی نئی چیز ہے جو سامنے آ رہی ہے، اور یہ کس طریقے سے آتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے کلمہ کن سے آتی ہے. کلمہ کن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب کائنات بنائی ہے، یہ پوری زمین و آسمان بنایا ہے، تو اس وقت بھی کلمہ کن کا اظہار کیا تھا. اب ہمیں معلوم ہے کہ جب کلمہ کن کائنات کے لیے کیا ہے، تو وہ تو آج جو کائنات کی شکل ہمارے سامنے ہے، یہ تو اربوں خربوں سالوں کی پرانی ہے. یعنی یہ کلمہ کن اپنے انجام تک پہنچتے پہنچتے ایک پورا پروسیس ہوتا ہے، اس میں صدیاں، ہزاروں، لاکھوں سال گزر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کے جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اور یہ خلقہ کے حوالے سے ہے. دوسرا جو ان دونوں شخصیات کے درمیان کامن جو کلمہ ہے وہ کن فیکون کا ہے. کن فیکون جب کہا جاتا ہے تو میں نے آپ کے سامنے کائنات کی مثال سامنے رکھی ہے. زمین جو سولر سسٹم ہے، اس کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ کوئی انن فنن جو ہے نا وہ نہیں ہو گیا. یعنی گو کے اپنے آغاز میں وہ جو کچھ بھی ہوا اس کو بگ بینگ کہہ لیں یا جو کچھ مرضی کہہ لیں، لیکن وہ اللہ کے کلمہ کن سے جو ہے نا وجود میں آیا ہے. اس کے بعد زمین، یعنی موجودہ جو زمین ہے، یہ کتنے لاکھوں اربوں خربوں سالوں میں جو ہے نا ہمارے سامنے وہ بن کے سامنے آتی ہے، ہمیں نہیں معلوم. یعنی وہ ایک آخری شکل جو ہے وہ اس کلمہ کی مکمل شکل جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آتی ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کلمہ کن کہا گیا، تو وہ کیا ایسا نہیں ہوا کہ ایسے ہوا ہے کہ کلمہ کن کہا گیا اور ایک طرف کہا گیا اور اس کے بعد اگلے ہی لمحے جو ہے نا بچہ سامنے آ گیا؟ نہیں، ایسے نہیں ہوا. ایک پورے پروسیس سے گزارا گیا ہے. وہ 9 مہینے کا پروسیس ہے جو ہر عورت کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اسی پروسیس سے گزری ہیں. تو جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، یہ خلا کا مسئلہ ہے. خلا کا یہ کہ وہ کتنے عرصے میں پھر وہ ظہور ہوتا ہے. جو کلمہ کن ہوا ہے جب کہہ دیا جاتا ہے، لیکن اس کی عملی شکل کب سامنے آتی ہے؟ وہ ایک پورا دورانیہ ہوتا ہے. اور جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 9 مہینے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے نا وہ کتنے سینکڑوں سال ہیں، کتنے ہزاروں سال ہیں، ہمیں نہیں معلوم. وہ بات ہے جو کلمہ کن کا ظہور ہوتے ہوتے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے بات آتی ہے. یہ بات ہے یہاں پہ کہی گئی ہے. خلق کا لفظ ہے اور کن فیکون کا لفظ ہے. ان دونوں پہ غور کریں، کمپیریزن کر کے ہم نے اوپر دیکھ لیا کہ ان دونوں کے درمیان یہ چیز کامن ہے. جی شکریہ. تو اس میں یہ جو ہے نا وہ یہ کلمہ کن اور وہ جو پروسیس ہے وہ کامن ہے. جی ایسے ایسے جی. آگے یہ کہ اب یہ حق جو ہے نا آپ کے سامنے آ گیا ہے، اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ سے کام نہیں لینا. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اب یہ العلم تمہارے پاس آ گیا ہے. یہاں دیکھیں کتنے زور سے بات کہی جا رہی ہے. یعنی من بعد ما جاءک من العلم، اب یعنی یہ بات آ چکنے کے بعد، حق آ چکنے کے بعد جو بھی تمہارے ساتھ جھگڑتا ہے، فمن حاجہ کا یعنی جو بھی تمہارے ساتھ جھگڑتا ہے، جو بھی تمہارے ساتھ حجت کرتا ہے، کس میں کرتا ہے؟ اس بات میں کرتا ہے جو بات تمہارے سامنے ابھی رکھی ہے. یہ کیا؟ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو پورا واقعہ جو سامنے رکھا ہے، اور یہ آخر میں ظاہر جو مثال رکھی ہے اس کو بھی شامل کر کے یہ پوری کی پوری جو بات سامنے رکھی ہے، اس کے بارے میں کوئی حجت سے کام لیتا ہے، کوئی جھگڑے سے کام لیتا ہے. اور یہ کیا ہے؟ من بعد ما جاءک من العلم، یہ العلم کے آ جانے کے بعد ہے. وہی سے جو ہمیں علم ملتا ہے اس کو العلم کہا جاتا ہے. یعنی اس کو یہ کہ ایک علم تو وہ ہوتا ہے جو انسانی مشاہدے سے سامنے آتا ہے، انسان دیکھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے بعد ایک نتیجہ نکالتا ہے. یہ انسانی مشاہدہ ہے، یہ انسانی سائنس جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے. ایک علم تاریخی علم ہوتا ہے جو ہمیں ظاہر ہے کہ ہمارے نسلیں ہمیں ایک دوسرے کے بعد منتقل کر رہی ہوتی ہیں. یہ تاریخی علم ہوتا ہے. ایک واقعہ پیش آیا جیسے پاکستان بنا ہے، کیسے بنا ہم نے تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ہمارے بزرگ بتاتے ہیں، ہماری پچھلی نسلیں بتاتی ہیں کہ پاکستان ایسے بنا ہے. اس کو ہم تاریخی علم کہتے ہیں. ایک العلم جو ہے قرآن مجید کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی صورت میں ملتا ہے، اور وہ اسی طرح روز روشن کی طرح ہوتا ہے جیسے سورج نکلتا ہے، بالکل واضح ہوتا ہے، کلیئرٹی کے ساتھ چیز ہوتی ہے. العلم تمہارے پاس آ گیا ہے. پیچھے کہا کہ الحق آ گیا ہے اور یہاں پہ العلم آ گیا ہے. اب جب یہ آ چکا ہے تو اب اس کے بعد کیا کیا جائے؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ اسٹل جو فریق مخالف ہے، جو نصارہ کے لوگ ہیں، وہ کنونس نہ ہوئے ہوں. تو اب یہ جو پوزیشن ہے، جو اس وقت کا جو سٹیٹس ہے، اس کو مزید آگے بڑھایا ہے بات کرتے ہوئے اور کہا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا
کہ इनको कहो, जो मुखातबीन हैं नसारा के लोग हैं जो उस वक़्त सामने हैं, उनसे कहा गया कि तुम आओ, क्यों आओ? नदउ अबनाअना, कि हम अपने बच्चों को, अपने बेटों को बुला लेते हैं, व अबनाअकुम, और तुम अपने बच्चों को ले आओ, तुम अपनी औलादों को ले आओ, हम अपनी औलादों को ले आते हैं, व निसाअना, और हम अपनी औरतों को ले आते हैं, व निसाअकुम, और तुम अपनी औरतों को ले आओ, व अनफुसना, और हम अपने आप को ले आते हैं, व अनफुसकुम, और तुम खुद भी जो है ना आ जाओ, सुम्मा नबतहिल, और उसके बाद क्या किया जाए? उसके बाद गड़गड़ा कर दुआ मांगी जाए। ये नबतहिल का मतलब होता है कि हम सब मिलके गड़गड़ा कर जो है ना अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करते हैं। किस चीज़ के लिए दुआ करते हैं? ये दुआ करते हैं कि हमें जो है ना एक वो नुक्ता नज़र है जो अल हक की सूरत में सामने आ गया है, अल इल्म की सूरत में सामने आ गया है, और एक वो नुक्ता नज़र है जो इस वक्त ज़ाहिर है इनके यहाँ नसारा के यहाँ पाया जाता है। तो गड़गड़ा कर दुआ मांगते हैं कि ये क्या हक है और क्या सच है, और क्या हक है और क्या सच है। फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, और जो कोई भी झूठा है उस पे अल्लाह की लानत हो, जो भी झूठा है उस पे अल्लाह की लानत हो। ये लानत का लफ्ज़ है, हमारे यहाँ ज़ाहिर है पंजाबी में और उर्दू में आके अब ये गाली बन चुका है, लेकिन ये जो लफ्ज़ है ये अरबी ज़बान के अंदर ये गाली का लफ्ज़ नहीं है। ख़ास तौर पे ज़ाहिर है कि यहाँ कुरान मजीद के अंदर जब ये इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है कि अल्लाह की रहमत से दूर हो जाना। यानी ये कि जो अ, हम आए, अल्लाह से गड़गड़ा कर दुआ मांगे, क्लैरिटी आ गई, हकीकत सामने आ गई, वाक़यात जो है ना दोनों फ़रीकों ने समझ लिए। एक फ़रीक पे ज़ाहिर है अल्लाह ताला की तरफ से बराह रास्त नाज़िल हुआ, जिन पे नाज़िल हुआ उन्होंने जो है ना उन दूसरे जो फ़रीक है उसकी तरफ बात को पहुँचा दिया। उन्होंने भी इस बात को समझ लिया। किस बात को समझ लिया? यानी कि जो कुछ बात हो रही है, बात को उन्होंने समझ लिया। ये बात जो यहाँ पे कुरान मजीद में बयान हो रही है, इसके लफ्ज़ों पे गौर व फ़िक्र कर लिया, इसको समझ लिया, इसको अब्ज़ॉर्ब कर लिया, और उसके बाद अगर स्टिल जो है ना यहाँ पे कोई कज़ब की बात हो रही है, कोई झूठ की बात हो रही है, तो आए हम अल्लाह से दुआ करते हैं, गड़गड़ा कर दुआ मांगते हैं, और गड़गड़ा कर दुआ मांगते हैं, और उसके नतीजे में हम ये कहते हैं कि जो झूठा है, यानी ये भी हो सकता है कि जो बात कुरान की बात कही जा रही है और जो उनकी तरफ से बात कही जा रही है, इनमें से कहीं ना कहीं कोई झूठ हो सकता है। तो ज़ाहिर है दोनों के दरमियान जब बात की जाएगी तो इसी इसी पहलू से बात कही जाएगी, तो उन पे अल्लाह की लानत हो, ये कि वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाएं। ये जो यहाँ पे लानत का कलमा आया है, ये महज अल्लाह की रहमत से दूर होने का है। ये कोई इसके नतीजे में कोई फौरी अजाब नहीं आ जाना था, या इसके नतीजे में कोई फौरी तौर पे जो है ना उनके ऊपर कोई मामला वाज़े नहीं हो जाना था। यानी वाज़े होने से मुराद ये कि कोई उसी वक्त उनके सामने कोई मौजज़ा हो जाता, कोई ज़मीन फट जाती, कोई आसमान फट जाता, और उनको आके या कोई और वहाँ पे आके फरिश्ता आके बता देता। वो बात नहीं हो रही यहाँ पे। बात बस इतनी हो रही है कि वो अल्लाह की रहमत से जो है ना वो दूर हो जाए। अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए, जो झूठा है उसके हवाले से यहाँ पे बात कही गई है। ये बात को जब यहाँ पे पहुँचा दिया कुरान मजीद ने, तो यहाँ पे पहुँचाने का अगर आप देखें तो गौर व फ़िक्र करें, इस पे तदब्बर करें, तो जो चीज़ हमें मिलती है वो ये मिलती है कि दूसरे फ़रीक ने बात को समझ लिया है, लेकिन अब वो ज़ाहिर है कि अपने पुराने नुक्ता नज़र पे डटा हुआ है, उससे वो टस से मस नहीं होना चाहता। और जब वो टस से मस नहीं होना चाहता, लेकिन वो ज़ाहिर है कि वो झगड़ा कर रहा है। असल चीज़ ये है कि वो झगड़ा कर रहा है। हाज्जा का लफ़्ज़ आया है पीछे, वो हुज्जत कर रहा है। तो उनकी हिज्जत को ज़ाहिर है कि एक चीज़ को वो समझ चुके हैं, उसका अब रफ़ा-दफ़ा करना है। फ़ैसले ज़मीन पे तो नहीं हो सकते, लेकिन ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला की ज़ात वहाँ पे, अल्लाह ताला की ज़ात ने जो है ना उनके रसूल जो है ना वहाँ पे नुमाइंदे के तौर पे मौजूद हैं। तो अब इस मामले को कैसे जो है ना टैकल किया जाए, कैसे इसको हैंडल किया जाए, उसका एक जो है ना ज़ाहिर है यहाँ पे सॉल्यूशन रखा जा रहा है। ये बात को उस जो इत्माम हुज्जत की जो है ना उसकी जो हाईएस्ट जो पॉइंट है वहाँ तक बात को ले जाने की वाली बात है, जो यहाँ पे कही जा रही है। इसको हम आयतें जो है ना वो मुबाहला कहते हैं। ये जो आया नंबर 61 है। हमारे यहाँ जब मनाज़रे होते हैं तो गाहे-बगाहे जो है ना इस तरह के पोस्टर हम देखते हैं कि मुबाहला हो रहा है। मुबाहला ये कि यानी अपने नुक्ता नज़र को हक़ साबित करने के लिए यानी अल्लाह ताला से दुआ की जाती है, और दुआ करने के नतीजे में ज़ाहिर है कि ये कहा जाता है कि झूठा हो उस पे अल्लाह की लानत हो। ये काम सिर्फ़ अल्लाह का रसूल कर सकता है। असल जो चीज़ मैंने आपके सामने जो रखनी है, ये कि अल्लाह का रसूल कर सकता है, मैं और आप नहीं कर सकते। यानी ये हमारे स्कोप में ही
शामिल नहीं है। कोई बड़े से बड़ा स्कॉलर ही क्यों ना हो, बड़े से बड़ा मुनाजराबाज ही क्यों ना हो, हम ये कभी भी तवक्को नहीं रख सकते कि कोई शख्स उठ के खड़ा हो जाए और कहे कि मैं दो फरीकों के दरमियान, जैसे अहले हदीस हों या बरेलवी हों, उनके दरमियान इस तरह के मुबाहले या मुनाजरे जो है ना होते हैं, और ये दावा करें कि जो है ना मेरी बात सच है, दूसरे की बात सच नहीं है। ये बात नहीं की जा सकती। हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है। वो भले कोई भी फरीक हो, हमारे सामने फहम की गलती हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग की गलती हो सकती है, लेकिन हम उस मकाम पे खड़े होके, ये जो मकाम है जिस मकाम पे रसूल खड़े हैं, वो बराह रास्त अल्लाह के साथ जो है ना मामला हो रहा है, ये वो यानी शख्सियत है, उनके लिए ये यानी सूटेबल ये चीज़ हो सकती है, मेरे और आपके लिए नहीं हो सकती। जब वो इस अंदाज में बात करते हैं कि आए जो है ना हम गड़गड़ा के दुआ मांगते हैं, तो वो रसूल की जो ज़ात होती है वो अल हक के पे खड़ी होती है, अल इल्म पे खड़ी होती है। हम जो है ना उस पोजीशन पे खड़े नहीं हो सकते। हमारी बस फ़हम का मामला है, हम फ़हम की हद तक जो है ना मुकल्लफ़ हैं, अपनी बात को समझेंगे और दूसरों तक पहुँचाएँगे। हम ये कहेंगे कि हमने इसको ऐसे समझा है, और ज़ाहिर है उस दूसरे फ़रीक़ के साथ कोई मामला हो सकता है, लेकिन रसूल की ज़ात जो है वो सूरज की रोशनी की तरह खड़ी होती है इंसानों के दरमियान, वहाँ पे जो है ना कोई एम्बिग्यूटी नहीं हो सकती। ये उन्हीं के साथ मामला है, और इसके नतीजे में कोई ज़ाहिर है कि फ़ौरी तौर पे कोई अज़ाब नहीं आ जाना था। बस यही कहा गया है कि उन पे अल्लाह की लानत हो, ताकि दूसरा फ़रीक़ जो है, वो जो इस वक़्त तज़ब्ज़ुब का शिकार है, उसको उस जगह से हटा दिया जाए। वो उस जगह से हटा दिया जाए, यानी उनके ऊपर पूरा का पूरा इत्माम कर दिया जाए, पूरी हुज्जत वाज़ेह कर दी जाए, उनको वो चीज़ों को क्लैरिटी पे खड़ा कर दिया जाए। जब ज़ाहिर है कि ये चीज़ सामने आई है, और उसके बाद दूसरा फ़रीक़ नहीं आया सामने, यानी दूसरा फ़रीक़ यानी नसारा में से कोई भी सामने नहीं आया। तारीख़ी तौर पे ये एक फैक्ट है, यानी जब उनके सामने ये सजेशन रखी गई कि वो दूसरा फ़रीक़ जो है वो सामने नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि ये यानी वो बात को समझ चुके थे कि मामला अब वो इस कदर गंभीर है, इस कदर पेचीदा है, कि अगर हमने जो है ना अपनी इस पोज़ीशन के साथ इस मुबाहले में दाख़िल हो गए, तो यकीनन ज़ाहिर है कि हम पे कोई मामला हो सकता है। वो नहीं आगे बढ़े, यानी बात को समझ गए, बात को क्लैरिटी के साथ समझ गए, और जब ये समझ गए हैं, तो उसके बाद फिर जो है ना अल्लाह ताला की ज़ात ने इसको दोहराया है कि इन्न हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़, यही हकीकत है। ये जो वाक़या बयान किया गया है ऊपर, यही हकीकत है। अल हक़, इसको दोबारा जो है ना दोहराया है। पहले भी कहा था, लेकिन दरमियान में ज़ाहिर है कि इनको बुलाया गया है, इनको कि आएँ गड़गड़ा कर दुआ करते हैं, और उसको फिर वही लफ्ज़ जो पहले आयत नंबर 60 के अंदर था, वही लफ्ज़ जहाँ पे वाक़ये की सूरत में कि जो ऊपर वाक़या बयान किया गया है, वही हक़ है। वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, और इसका नतीजा क्या है? यानी जो कुछ भी ऊपर बयान किया गया है, इसका नतीजा बस एक ही निकलता है कि इस कायनात के अंदर अल्लाह के अलावा कोई और माबूद नहीं है। तुम्हारा यही तो नुक्ता नज़र है ना, कि वो अल्लाह के बेटे हैं। उनके अंदर अल्लाह के बेटे होते हुए अल्लाह की ज़ात हलूल कर आई है, यानी ज़मीन के ऊपर जो है ना अल्लाह की ज़ात का ज़हूर हुआ है ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में। ये नसारा का नुक्ता नज़र था। तो इस पूरे वाक़ये ने कंक्लूड ये कर दिया है कि वो इस कायनात के अंदर कोई भी इलाह नहीं है सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के, और ज़ाहिर है ईसा अलैहिस्सलाम का जो ताल्लुक है, वो पीछे हम पढ़ आए हैं, वो अल्लाह के बंदे का ताल्लुक है। वो अल्लाह के रसूल थे, वो खुद अपनी ज़ात में कोई माबूद नहीं थे, कोई अल्लाह का बेटा नहीं थे, अल्लाह की ज़ात का हिस्सा नहीं थे। बस अल्लाह ही अल्लाह है, उसके अलावा कोई और जो है ना ज़ात, कोई और शख्सियत उस ज़ात का हिस्सा नहीं है। ये बात है, ये कंक्लूड की गई है। इसके अंदर एक बहुत बड़ा लेसन है पूरे वाक़ये के अंदर। तो लेसन ये है कि अगर ये खुदा, यानी मैं इस एंगल से देख रहा हूँ कि ज़ाहिर है कि ये कुरान मजीद तो अल्लाह ताला की ज़ात ने भेजी है, हमारा इस पे पूरा यकीन है कि ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के रसूल सच्चे रसूल हैं, अल हक उनके पास आ गया है, अल इल्म उनके पास आ गया है। मैं इसको ज़रा थोड़ा-सा नीचे लेवल पे लाके जब हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि मुनाज़राबाज़ी में क्या होता है। अगर यानी ये कुरान मजीद कोई इस तरह की चीज़ होती, तो वो तो शुरू में ही कह देता कि तुम्हारी ये सारी की सारी जो है ना बात बस वैसे ही बात है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, और उसको वैसे ही जो है ना रिजेक्ट करके आगे निकल जाता है। नहीं, कुरान मजीद ने क्या किया है, कोई मनफी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर वो तमाम चीज़ें जो हैं, उनका मसीह होना, उनका जो है ना बगैर बाप के जो है ना पैदा होना, उनका मोजज़ों के साथ पैदा होना, उनको कई एक मोजज़े दिए गए, उनको यानी मोजज़ों को जैसे हम जिस तरीके से समझते हैं, ज़ाहिर है बुरहान है, लोगों के सामने हिस्सी मुशाहदा पेश कर देना है, और जिस तरीके से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, जैसे जो है ना उनके साथ मामला हुआ है, ये पूरे के पूरे जब वाक़यात बयान किए हैं, तो बिल्कुल वैसे ही बयान किए हैं जैसे कि क्रिश्चियनिटी जो है ना इसको पेश करती है, जैसा कि नसारा इसको पेश करते हैं। लेकिन जो पहलू बयान करना मकसूद था, इस पूरे के पूरे वाक़ये से जो नतीजा निकाला
निकालना था, उस नतीजे पे लाके अब उंगली रख दी है। यानी इस बात पूरे वाक़े में अगर आप देखें तो कोई मनफ़ी लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, जैसा कि मुनाज़राबाज़ी में होता है। जैसे कि जो है ना आपस में जब कोई झगड़ा होता है तो लोग बड़े आराम से फ़ौरी तौर पे जो है ना कोई मनफ़ी जुमला पेश कर देते हैं, मनफ़ी कमेंट कर देते हैं, लेकिन कुरान मजीद में ये पहलू यहाँ पे आप देखते हैं तो बिल्कुल मौजूद नहीं है। लेकिन जो नतीजा निकाला है वो आखिर में आके नतीजा निकाला और कहा है कि वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह व इन्नल्लाह लहुवल अज़ीज़ुल हकीम। और उसके बाद ये है कि जब वो खुद अकेला मबूद है, अकेला खालिक है, अकेला आका है, अकेला रब है, तो वही अल अजीज है, वही अल अजीज है। अजीज गालिब है, उसको किसी बेटे की जरूरत नहीं है, उसको किसी शरीक की जरूरत नहीं है, उसको किसी साथी की जरूरत नहीं है, उसको किसी मददगार की जरूरत नहीं है। वो अजीज है, गालिब है, अकेला है, तनहा है, पूरी कायनात पे चला रहा है, उसका हुक्म जो है ना हर जगह चलता है। और उसके बाद अल हकीम है। अल हकीम है यानी जो कुछ भी उसने किया है ईसा अलैहिस्सलाम के साथ किया है, वो हकीम होने के नाते से किया है। मेरी हिकमत जो है ना उसके अंदर कोई इन्वॉल्व थी जो उसके यानी तुम्हारे सामने आ गई। बाकी रसूलों के साथ, बाकी नबियों के साथ ऐसा नहीं होता। ये मैंने क्यों किया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ, ये सब कुछ किया, ये मेरी हिकमत है। मेरी हिकमत को समझ जाओ, मेरे अजीज होने को समझ जाओ। जब अजीज और हकीम आ गया, दोनों मिलके आ गए, तो बिल्कुल शिर्क की कुलियतन जो है नफी हो गई, शिर्क की कुलियतन नफी हो गई। इसको जो अजीज और हकीम है, इसको पिछली जो हिस्सा है आया का कि वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, उसके साथ मिला के देखें तो शिरक की मुकम्मल तौर पे नफी कर दी है अल अजीज और अल हकीम के साथ जो है ना इस तरह आके। फिर उसके बाद कहा है कि फ़इन तवल्लौ, ये जो तवल्लौ का लफ्ज आता है कि वो मुंह फेर जाएं, पीठ फेर के वापस चले जाएं, तो इसका मतलब ये है कि अब उन्होंने बात मान समझ ली है, ज़हनी तौर पे मुतमईन हो गए हैं। यानी ये जब तवल्लौ का लफ्ज आता है, ये यूं समझ लें कि अब जो है ना मामला उस हद तक पहुंच गया है कि फरीक मुखालिफ अगर वो मुखालफत करता है तो वो जिद है, अनाद है, हठधर्मी है, दुश्मनी है, हसद है। ये चीज़ें ज़ाहिर इंसानों के साथ जुड़ी हुई हैं, इंसानों के साथ लगी हुई हैं। अगर वो मुड़ जाते हैं, चले जाते हैं, यानी ये बात सारी बात समझ चुकने के बाद, सारी क्लैरिटी आ चुकने के बाद, सब कुछ समझ चुकने के बाद चले जाते हैं, तो फ़इन्नल्लाह अलिम बिल मुफ़सिदीन, तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बखूबी वाकिफ़ है, जानती है इन मुफसिदीन को, फसाद बर्पा करने वालों को। ये मुफसिदीन, फसाद फिल अर्द, ये क्या चीज़ होती है? ये बिल्कुल ऐसी है जैसे ज़ाहिर है कि हम कंटेक्स्ट इसको समझ रहे हैं। ये कहा गया कि वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, तो अगर कोई और शरीक होता इस कायनात के अंदर, कोई और भी खुदा होता, तो क्या नतीजा निकलता? कुरान मजीद इसको जगह-जगह बयान करता है। तो जैसे इंसानों के दरमियान लड़ाई लगती है, तो उन खुदाओं के दरमियान भी लड़ाई लग जाती। वो एक फसाद बर्पा हो जाता। ये ज़ाहिर है जब अल्लाह ताला की ज़ात कहती है तो वो इस अंदाज में कह रही होती है। तो जब इंसान जो है वो उस जगह पे खड़े हो जाता है कि अल्लाह का कोई शरीक है, तो बेसिकली इंसान की शख्सियत के अंदर फसाद पैदा हो जाता है। उसके अंदर जो है ना वो टूट-फूट का शिकार हो जाता है। गो के वो बज़ाहिर तो तंदुरुस्त लगता है, लेकिन उसकी शख्सियत जो है, उसका इल्म जो है, उसका अकीदा जो है, वो टूट-फूट के मकाम पे खड़ा होता है, वो फसाद के मकाम पे खड़ा होता है। तो इन मुफ़सिदीन को खूब जानती है, यानी ये कि बात उन तक पहुँचा दी गई है। इन्होंने जो है ना बात को नहीं माना, और बात को नहीं मानना, अगर ये मुँह मोड़ते हैं, तो अब ये सूरत-ए-हाल है जो अल्लाह ताला की ज़ात ने इनके इस रवैये पे तबसरा किया है, आया नंबर 63 के अंदर। उसके बाद अगली आया जो है, वो क्या है? अगली आया ये है कि अब जबकि ज़ाहिर है ये सारा मामला इनके साथ कर दिया गया है और अब बात जो है ना अंजाम तक पहुँच रही है, ख़ात्मे तक पहुँच रही है, इस मज़मून के जो मौजूदा मज़मून है, उसके बाद उनको कहा गया कि कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह वला नुश्रिक बिही शैय्अन वला यत्तखिज़ा बअदुना बअदन अरबाबा। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ कुल या अहलल किताब का लफ़्ज़ आया है। पीछे जो है ये असल में जो नसारा हैं, अब जब कुरान मजीद अहलल किताब का लफ़्ज़ इस्तेमाल करता है, तो इसके अंदर नसारा भी होते हैं और इसके अंदर यहूद भी होते हैं, दोनों को शामिल कर लिया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा अब मज़मून को, क्योंकि अब जो असल मज़मून है, वो थोड़ा-सा आगे बढ़ना है और उसके बाद यानी इसके बाद यहूदियों को भी शामिल कर लेना है। तो कुरान मजीद का तरीका ये है, जैसा कि हम सूरह बकरा में भी पढ़ा है, कि जब मज़मून एक ख़ात्मे को पहुँचता है तो दूसरे फ़रीक को भी इन्वॉल्व करना होता है। तो कुरान जो दोनों के दरमियान कॉमन टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, उनको इस्तेमाल कर लेता है। क्योंकि ज़ाहिर है इस मज़मून के बाद अब यहूद को भी मुख़ातब करना था, और इस वक़्त ये जो बात कही जा रही है कुल या अहलल किताब, ये तो अभी तक नसारा हैं।
ابھی تک نصارہ ہیں لیکن ان کو بھی ساتھ شامل کر لیا ہے. یعنی یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ ایک مضمون بات چل رہی ہوتی ہے، اب بات جو ہے وہ آگے دوسرے مضمون کو شروع کرنا ہے، تو جو دونوں جو مخاطبین ہوں گے ان کے درمیان جو کامن چیز ہوتی ہے اس کو پھر قرآن مجید لے لیتا ہے. یہاں پہ ظاہر ہے کہ جب بات کہی ہے تو ساتھ یہود کو بھی شامل کر لیا ہے، لیکن اصل مخاطب ابھی تک سٹل جو ہے نا وہ کون ہے مخاطبین، وہ سٹل نصارہ ہیں. ان کو کہا جا رہا ہے پچھلی بات کے ساتھ تعلق جو ہے نا جوڑتے ہوئے کہ آؤ آؤ، دوبارہ ان کو کہا گیا ہے کہ آؤ، کس چیز کے لیے آؤ؟ الا کلمۃ سواء بیننا، ہم اس کلمہ پہ، اس بات پہ جو ہے نا اکٹھے ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے. سوا کا مطلب یعنی برابر ہے، کامن ہے، جو ہمارے درمیان، بیننا ہمارے درمیان، اور بینکم اور جو تمہارے درمیان کامن ہے، اس چیز پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ کیا چیز ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، اور اس کے بعد ہم میں سے ایک دوسرے کو، کسی شخص کو بھی جو ہے نا وہ ارباب نہیں ٹھہرائیں گے، یعنی ڈکلیئر نہیں کریں گے. ارباب رب کی جمع ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا اپنا رب بنائے گا، ایک دوسرے کے سوا اللہ کا رب بنائے گا. یہ کیا چیزیں ہیں یہاں پہ بیان کی جا رہی ہیں؟ ظاہر ہے کہ پہلے میں جب نشرک بھی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے نا یہ شرک کا پہلو ہے، اس کو ساتھ لے لیا کہ ہم یہ شرک نہیں کریں گے، صرف اللہ کی عبادت کریں گے. اس کے بعد یہ کہ ہم، ہمارے درمیان جو لوگ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، فقیہ ہوتے ہیں، یہ جو بعد نبادن یہ ہے، یہ انسانوں کے درمیان کی بات ہو رہی ہے. جو ہمارے درمیان علماء ہوتے ہیں، فقیہ ہوتے ہیں، جو ان کے فتوے ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پہ جو ہے نا ہم شریعت، ان کو شریعت نہیں بنا دیں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پہ کہ شریعت کو ہمیشہ علیحدہ رکھنا چاہیے، اور جو علماء کے فتوے ہیں ان کو علیحدہ رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ شریعت کی روشنی میں دیکھتے رہنا چاہیے کہ جو فتوے ہیں کیا یہ شریعت کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں. اگر یہ شریعت کے مطابق ہیں تو سر آنکھوں پہ، اگر نہیں ہے تو ہم ان کو علیحدہ کر دیں گے. تو یہ بات ہے یہاں پہ کہی گئی ہے. اگر ہم پھر بھی جو ہے نا اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے علماء کے ساتھ جو ہے نا ایک عقیدت کا رویہ رکھتے ہیں اور ان کے دیے ہوئے فتووں کو شریعت سمجھتے ہیں، تو یہ بات وہی بن جائے گی، ارباب من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جو ہے نا ان کو ہم نے اپنا رب بنا لیا ہے. شریعت دینے کا کام اصل میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہوتا ہے. رسول جو ہے نا وہ شریعت دے کے جاتے ہیں، اس شریعت پہ عمل پیرا ہونا انسانوں کا کام ہوتا ہے. انسان اپنے فہم کے مطابق بعض اوقات غلطیاں کر جاتے ہیں، لیکن اصولی طور پہ یہاں پہ کھڑے ہونا چاہیے کہ رسول کی ذات ہوتی ہے، جو وہاں سے جو کچھ ملتا ہے اسی پہ عمل پیرا ہونا ہوتا ہے. انسانوں کی فہم میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، لیکن انسانوں کو اس جگہ پہ کھڑا نہیں کرنا کہ وہ بھی رسول ہیں، وہ بھی نبی ہیں. اگر کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ جو معاملہ ہے ان کے ساتھ ہو چکا تھا، اہل کتاب کے ساتھ ہو چکا تھا، نصارہ کے ساتھ ہو چکا تھا، یہود کے ساتھ ہو چکا تھا. ان کے فتووں نے ظاہر ہے کہ یہ ساری جو ہے نا ان کے ساتھ پرابلم کریٹ ہو گیا تھا. یعنی پال کی انڈرسٹینڈنگ ہے جس کی وجہ سے نصارہ کا جو معاملہ بن گیا، کرسچینٹی کا جو معاملہ بن گیا ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب مان لیا گیا، رب کا حصہ مان لیا گیا. تو یہ جو فلسفہ ہے یہ بعد میں جو ہے نا ظاہر ہے یہ اس کو یعنی اس کو دریافت کیا گیا، لوگوں نے اس پہ عمل کیا ہے. ہم میں سے جو انسان ہیں ایک دوسرے کے اللہ کے علاوہ جو ہے نا ان کو رب نہیں مانا جائے گا. فَإِن تَوَلَّوْا، یعنی اب پھر یہ اسٹیٹمنٹ دینے کے بعد کہا ہے کہ اب جو مڑ جاتے ہیں، یعنی پھر جو ہے نا پچھلی اسٹیٹمنٹ تو تھی مباہلے کی، وہ تو بازی جگہ پہ کھڑی تھی. اب یہ کہ اب یہ بات بھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب یہاں پہ جو معاملہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ اتمام حجت کے بعد اظہار برات کا معاملہ ہے. یہ اظہار برات کیا ہوتی ہے کہ بات مکمل طور پہ پہنچا دی گئی ہے، اب دوسرا فریق جو ہے نا ہٹ ترمی سے کام لے رہا ہے، دوسرا فریق اناد سے کام لے رہا ہے، ہم نے اپنی بات پہنچا دی ہے. اب یہ اظہار برات کا جو ہے نا معاملہ آ جاتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پہ یہ کھڑے ہو کے بات ہو رہی ہے کہ اب اگر اب بھی یہ جو نا یہ منہ موڑ جاتے ہیں تو پھر ان کو کہو کہ فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، کہ تم نے تو ظاہر ہے کہ اس اسلام کو قبول نہیں کیا، لیکن اس چیز کے گوار ہو، اس چیز کے گوار ہو کہ ہم کس چیز کے گوار ہو کہ ہم اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں. مسلمون یہاں پہ پھر ایڈجیکٹو آیا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے والے ہیں. جو حق ہمارے سامنے آ گیا ہے، الحق آ گیا ہے، العلم آ گیا ہے، ہمارے سامنے ہر چیز کلیئرٹی پہ کھڑی ہو گئی ہے اور ہم نے اس کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے. اگر تم اس ساری بات کو جو ہے نا آ چکنے کے بعد پھر بھی منہ موڑتے ہو تو یہ
تمہاری ہٹ درمی ہوگی. یہ بات ہے یہ یہاں پہ کہی جا رہی ہے. یہاں پہ ایک خاص پہلو ہے جو آپ لوگوں کے سامنے میں لانا چاہتا ہوں. جب بھی یہ آیت آتی ہے تو ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی عیسائیت کے درمیان اور ہمارے درمیان جو چیزیں کامن ہیں اس کو قبول کر لو. یہ سادہ سی بات نہیں ہے. یہ یہاں پہ بات کہی گئی ہے. جو بات یہاں پہ کہی گئی ہے اگر ہم اس کو پچھلے کنٹیکسٹ کے ساتھ دیکھیں اور جو اس کے بعد جو ہے نا آگے جو چیزیں آئیں گی اس کو بھی دیکھیں تو یہاں پہ زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. اس سے پہلے کہا گیا تھا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، یعنی یہ بات کلیئر ہو چکی ہے، واضح ہو چکی ہے، یہ بات انہوں نے سمجھ لی ہے. اگر یہ سمجھ لی ہے اور یہ منہ موڑ لیتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں تو یہ ان کا ہٹ دھرمی کا معاملہ ہے. یہ محض اب جو ہے نا ہوائے نفس ہے، یہ ان کی خواہشات ہیں، اپنی خواہشات پہ پیروی پہ جو ہے نا چلنا چاہتے ہیں لیکن بات کو سمجھ چکے ہیں. اور جب یہ بات آگے بڑھا کے بات کہی ہے تو کہی ہے کہ جو چیز تم سمجھ چکے ہو وہ بات وہی ہے جو ہم سمجھ چکے ہیں. بات وہی ہے یعنی جو ہم نے بات تم کو سمجھانی تھی تم نے سمجھ لیا اور تمہارے دلوں نے گواہی دے دی ہے. تمہارے دلوں نے گواہی دے دی ہے کہ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے یہی سچ ہے. اب معاملہ بس یہ رہ گیا ہے کہ تم نے اپنی زبانوں پہ بات لے کے آنی ہے. وہ جو زبان پہ بات لے کے آنی ہے اس کو زبان پہ لے آؤ اور تم بھی مسلم بن جاؤ. یہ کہا جا رہا ہے اور تم بھی مسلم بن جاؤ، تم بھی ہماری طرح اللہ کے سامنے سرنڈر کر دو. یہ جہاں پہ جب یہ کہا گیا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان جو چیز کامن ہے اس کو فوری طور پہ آگے نفی کی گئی ہے. وہ نفی کی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی، کوئی شریک نہیں ٹھہرا جائے گا اور ہم میں سے انسانوں کے درمیان جو ہے نا اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں مانا جائے گا. یہ نفی کس چیز کی نفی ہے؟ جب یہ نفی ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلم بن گئی. یعنی جو نصارہ تھے وہ مسلم بن گئے. جب وہ یہ بات اس چیز کو قبول کر لیتے تو اس کے بعد یقینی طور پہ بات یہی تھی کہ ظاہر ہے کہ وہ مسلم تھے، اللہ کے سامنے انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے. اگر وہ نہیں اس چیز کو مانتے یعنی ساری چیز سمجھ چکنے کے بعد نہیں مانتے اور اس زبان پہ اس چیز کو لے کے نہیں آتے جو ان کی دلوں کی گواہی دے رہی ہے تو پھر ان سے کہا گیا کہ تم جو نہیں مانو لیکن ہم اس جگہ پہ کھڑے ہو گئے ہیں جس جگہ پہ کھڑے ہونا ہمارے لیے ہمارے ٹھہرایا گیا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں. یہ بات ہے. اس کے ساتھ مضمون ختم ہو گیا یعنی پچھلا مضمون ختم ہو گیا. اب اس کے بعد اگلا مضمون ایک اور مضمون ہے جو یہاں پہ شروع ہو رہا ہے. پچھلا مضمون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے نصارہ کے ساتھ جو ہے مکالمہ ہو رہا تھا اس کو آغاز کیا گیا، اس کا انجام جو ہے پہنچا دیا گیا. اور یہ بات جو ہے ظاہر ہے قرآن مجید کے اندر ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ بات جب مکالمہ ہوتی ہے تو مکالمے کے بعد اس کو ایک انجام تک پہنچایا جاتا ہے اور وہ انجام جو ہے وہ دو فریزز کے ساتھ جو ہے نا پچھلی بات پوری سمجھا چکنے کے بعد یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. فَإِن تَوَلَّوْا آیت نمبر 63 کے اندر فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، یہ اتمام حجت اور اس کے بعد اظہار برات کا اعلان ہے. اس کے بعد پھر جو ہے نا اس کو دہرایا گیا ہے. قرآن مجید ریپیٹ کرتا ہے اپنی بات کو تاکہ وہ چیز جو ہے نا وہ ایمفیٹیکلی جو ہے نا وہ چیز لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے کہ بات کیا کہی جا رہی ہے. اس کے بعد 64 میں پھر کہا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور ان سے کہہ دو کہ جو ہے نا گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں. گواہ رہو، جب یہ گواہ رہو یعنی کس چیز کے گواہ رہو؟ یعنی انسانوں سے کہا جا رہا ہے نا گواہ رہو، یعنی کہ ہم نے تمہیں بات پہنچا دی اور تمہارے دلوں نے بھی جو ہے نا اس چیز کو قبول کر لیا. معاملہ بس یہی ہے کہ اب ہٹ درمیان اولاد رہ گیا ہے. اب یہ ہٹ درمیان اولاد کا جو ہے نا ہمارے پاس کوئی اس کا حل نہیں ہے. ہم نے جو ہے نا بات پہنچا دی ہے اور اس کے بعد گو کہ تم اگر جو ہے نا زبان پہ اور تمہاری زبان اور دل ایک ہو جائیں تو تم بھی اس سرنڈر کرنے والی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ گے، مسلم بن جاؤ گے. لیکن ظاہر ہے کہ اگر تم نہیں کرتے تو تم ظاہر ہے کہ اس کو منہ موڑ کے واپس جا رہے ہو. یہ بات ہے جو کنکلوڈ کر دی گئی ہے. اور اس کے بعد دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے. اور یہ مضمون جب دوسرا شروع ہوتا ہے تو یہاں پہ اہل کتاب، جب میں نے کہا کہ جو پیچھے جو کل یا اہل الکتاب کا لفظ لایا گیا تھا 64 کے بعد، یہ مضمون ٹرانزیشننگ جب ہو رہی ہوتی ہے ایک فیز کے بعد دوسرے فیز میں جو ہے داخل ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ جو کامن چیز ہوتی ہے اس کو سامنے رکھا جاتا ہے، کامن مخاطبین کو سامنے رکھا جاتا ہے. یہ قرآن کا اسلوب ہے. اگر آپ اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں تو نظم جو قرآن مجید کا ہے، وہ جو کوہرنس جو آپس میں بات ہوتی ہے اس کو بڑی آسانی سے ہم جو ہے نا سمجھ جاتے ہیں. آگے جب ہم بات آتے ہیں تو یہاں پہ پھر یہ کہا گیا ہے کہ یا اہل الکتاب، تاکہ جو پچھلا لنک ہے وہ بھی ساتھ سامنے رہے. لیکن یہاں سے یہ مضمون، نیا مضمون جو ہے نا وہ شروع ہو رہا ہے. یعنی کہ اب یہ دوسرا مضمون ہے. پہلی فصل کے اندر، پہلی سیکشن کے اندر دوسرا مضمون ہے جس کا آغاز ہو رہا ہے. یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون.
اہل کتاب یہاں پہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اہل کتاب جب کہا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ یہود ہیں اور نصارہ ہیں، دونوں شامل ہیں، لیکن اب پریڈومیننٹلی یہاں پہ جو ہے نا وہ یہود ہوں گے، یہ چیز سامنے رہنی چاہیے۔ آگے چلیں گے تو چیزیں مزید واضح ہو جائیں گی، لیکن ساتھ ساتھ ظاہر جو نصارہ ہیں وہ بھی ساتھ شامل ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ یہ کیوں جھگڑتے ہو آگے تھوڑا سا بڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ جھگڑا اصل میں ہے کیا چیز ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں نصارہ بھی اور یہود بھی، یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ نصارہ یعنی نصرانی تھے، اور یہود یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ یہودی تھے۔ یعنی بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج کے دور میں ہم دیوبندی ہوتے ہیں، بریلوی ہوتے ہیں، اہل حدیث ہوتے ہیں، یا کوئی اور ایکس وائی زیڈ ہوتے ہیں، تو ہم بعض اوقات یہ سوال اٹھا دیتے ہیں کہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات دیوبندی تھی، بریلوی تھی، اہل حدیث تھی، شیعہ تھی؟ تو ظاہر ہے اس چیز کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ سیم لاجک جو ہے یہاں پہ یہ نصارہ کے جو لوگ ہیں یا جو یہود ہیں وہ اپلائی کر رہے ہیں۔ وہ کہہ ہی رہے ہیں کہ یعنی ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ یہودی ہیں، یا نصارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ نصرانی ہیں۔ یہ جو بات یہاں پہ کہ وہ یہودی ہیں یا نصرانی ہیں، یہ جو معاملہ ہے یہ سب کے ساتھ جو ہے نا ظاہر ہے کہ بڑا کامن سا ایک ایشو بن جاتا ہے کہ جب سب کے ابو الآباء ایک ہی شخص ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، خواہ وہ یعنی اسلام جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، یا وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ جو الہامی روایت ہے یہ ساری کی ساری ایک شخصیت پہ کھڑی ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے جس پہ کھڑی ہے۔ اب سب کے سب جو ہے نا لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ کون ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیادیں کیا ہیں۔ تو جب یہ اپنے تعلق کی بنیادیں قائم کر رہے ہیں، یہ نصارہ اور یہودی قائم کر رہے ہیں، اور اپنی اپنی جگہ پہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ یہودی ہیں یا نصارہ ہیں، یہ اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا پیچھے جو سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 140 اس میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ سورہ بقرہ کی میں آپ کے سامنے آیا جو ہے نا رکھ دی ہے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب اور اس کے آگے جو نسلیں چلی ہیں وہ یہودی تھے یا نصارہ تھے۔ یہ ان کا دعویٰ ہے۔ نصارہ کا اپنی جگہ دعویٰ تھا اور یہودیوں کا اپنی جگہ دعویٰ ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ سورہ بقرہ میں جو پیچھے مضمون آیا ہوتا ہے، دو صورتیں آپس میں جڑا ہوتی ہیں، آپس میں زوج کا تعلق ہوتا ہے، جیسے میاں بیوی کا ایک دوسرے کو اوور لیپ کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی صورتیں اوور لیپ کر رہی ہوتی ہیں، سیم مضامین ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جو چیز پیچھے آئی ہے اس کا بھی میں بعض اوقات حوالہ دے دیتا ہوں، تو یہاں پہ بنیادی طور پہ وہی مضمون ہے جو سورہ بقرہ کے اندر پیچھے آ چکا ہے۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ وما انزلت التوراۃ والانجیل، جبکہ جو ہے نا تورات اور انجیل نازل ہوئی تھی، کب نازل ہوئی تھی؟ ان کے بعد نازل ہوئی تھی، الا من بعدہ، ان کے بعد نازل ہوئی تھی۔ کن کے بعد؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو ہے نازل ہوئی تھی۔ یعنی یہاں پہ کیوں افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ مطلب یہ ہے کہ نصارہ اصل میں جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی روایت کی بگڑی ہوئی شکل ہے، اور ایسے ہی جو ہے نا یہ یہود کی جو روایت ہے وہ بھی اصل میں موسیٰ علیہ السلام کی بگڑی ہوئی روایت کی شکل ہے۔ انہوں نے کچھ اپنے اندر بدعت کو شامل کر لیا تھا، اپنے اندر کچھ ایسے عقیدے شامل کر لیے تھے کہ بگڑی ہوئی شکل بن گئی تھی۔ اوریجنل جو ہے وہ تورات اور انجیل سے اٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ، اور ظاہر ہے جب وہ اس سے اٹھے ہوئے لوگ ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد اب ہم یہ وہ یعنی نصارہ اور یہودی کہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی تھے، اور یہ نصارہ بھی کہیں اور یہودی بھی یہ بات کہیں، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو تورات اور انجیل کے پہلے کے دور کے وہ شخص ہیں، یہ کیسے تمہارا دعویٰ جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ تم جس روایت میں کھڑے ہو اس کی بگڑی ہوئی شکل تو تم خود ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اون نہیں کر رہی۔ ان کے یعنی جو اس وقت کا جو نقطہ نظر ہے اپنے اپنے یعنی دین کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے، ہا انتم ہاؤلائی حاججتم فیما لکم بہ علم، جو کچھ تمہارے پاس علم کی صورت میں موجود تھا، یعنی تورات اور انجیل کی صورت میں موجود تھا، اس کے بارے میں تم جھگڑا کر چکے، ان کے بارے میں تم جو ہے نا بحث مباحثہ کر چکے۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، تم اس چیز کے بارے میں کیوں جھگڑا پیدا کرتے ہو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے؟ تمہیں علم نہیں ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے تمہیں علم نہیں ہے، وہ ذات کیا تھی، وہ کس نوعیت کی ذات تھی، ان کا کیا جو ہے نا دین تھا، کیا ملت تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو معلوم ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے۔ تم اس ذات کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ جس چیز کے بارے میں تمہیں معلوم تھا تم نے کسی حد تک جو ہے نا اس کے بارے میں جھگڑا کر لیا، لیکن یہ کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کیا کر سکتے ہو؟ یہ تم نہیں کر سکتے۔ واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے
جانتے، اب اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے اور تم نہیں جانتے، اس کو کھولا جائے گا آگے آیت نمبر 67 کے اندر۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے، نہ ہی یہودی تھے نہ ہی نصرانی تھے، یعنی گویا کہ ان کے اس دعوے کی کلی طور پہ نفی کر دی گئی۔ یعنی وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے، تو بتایا گیا کہ نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے، وہ کیا تھے، وہ اس کو کھولا ہے پھر قرآن مجید نے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو حنیف تھے، مسلم تھے۔ حنیف کا مطلب ہوتا ہے یکسو ہو کے، علیحدہ ہو کے، کسی ایک چیز کے لیے ڈیڈیکیٹ اپنے آپ کو کر دینے کا نام جو ہے وہ حنیف ہوتا ہے۔ یکسوئی کے ساتھ جو ہے کام کرنا اور اس کے بعد پورا کا پورا اپنے آپ کو وقف کر دینا، اسی کا نام حنیف ہے اور اسی کا نام ہی مسلم ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کو مزید کھول دیا کہ اصل میں وہ حنیف مسلم تھا، یعنی جس نے یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری خلوص کے ساتھ، پوری طور پہ اپنے آپ کو خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یہی تو اسلام کی ڈیفینیشن ہے۔ یہ جو بات بار بار بیان کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے۔ شخصیات کو سامنے لایا جا رہا ہے، وہ شخصیات جو اسلام کے پورے پیمانے پہ جو ہے نا ڈلتی ہیں اور سامنے آتی ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو حنیف تھے، وہ تو مسلم تھے، وہ نہ ہی یہودی تھے نہ ہی نصرانی تھے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے کہا جائے ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جائے کہ وہ دیوبندی ہیں، وہ بریلوی ہیں، یا وہ اہل حدیث ہیں، اور ہم جو ہے نا دعویٰ کریں آج سے 1400 سال بعد جو ہے نا دعویٰ کریں، تو یہ دعویٰ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہہ کے اس کو ریجیکٹ کر دے گی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ حنیف تھے اور مسلم تھے۔ یعنی اصل چیز جو ہے دین کا جب بھی نام لیا جائے گا تو اپنی روایت کو، یعنی جس جگہ پہ کھڑے ہیں آپ، کھڑے ہیں، خود کھڑے ہیں، اس کو بیکورڈ جا کے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ مذہب کو ہمیشہ اس ذات سے سٹارٹ کیا جاتا ہے جس ذات نے جو ہے نا مذہب سٹارٹ کیا ہوتا ہے، وہ اس پہ چیزوں کو پرکھا جاتا ہے، اس چیزوں کو اس پہ دیکھا جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ اصل میں مسلم تھے۔ اگر اس پیمانے پہ تم بھی کھڑے ہوتے ہو تو تم بھی جو ہے نا مسلم کہلاؤ گے، لیکن اگر تم جس جگہ پہ کھڑے ہو کے کوئی پچھلے ہزاروں سالوں یا پچھلے کئی سو سالوں کی بات کرتے ہو اور جا کے کہہ دیتے ہو کہ جیسے ہمارا نقطہ نظر ہے مذہب کے بارے میں وہی نقطہ نظر جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا تھا، تو یہ انتہائی خطرناک بات ہے، انتہائی غلط بات ہے، جس کی ٹوٹل یہاں پہ کلیت نفی کی جا رہی ہے۔ وہ ما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ یہاں پہ ظاہر ہے کہ اب تھوڑی سی مضمون میں وسعت پیدا کر دی ہے، یعنی نصارہ بھی یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ نصرانی تھے، یہودی بھی یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور اس کے بعد جو مشرکین مکہ ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کر لیا ہے بات کو، مضمون کو، تاکہ وہ وسعت رہے مضمون کے اندر، کیونکہ ان کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ ان کی نسبت بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو ہے نا جوڑ کے وہ کرتے ہیں۔ اب تینوں فریقوں کو سامنے رکھا ہے قرآن مجید نے، نصارہ کو بھی سامنے رکھا، اس کے بعد یہودیوں کو بھی سامنے رکھا، اور مشرکین مکہ کو بھی سامنے رکھا، اور اس کے بعد جو پرنسپل سٹیٹمنٹ ہے جو پیچھے کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ حنیف اور مسلم تھے، اس کو مزید کھولا ہے اور کہا ہے کہ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ، ابراہیم علیہ السلام کی جو قریب ترین کو شخصیت ہو سکتی ہے یا اس کے قریب ترین لوگ ہو سکتے ہیں، یا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کے زیادہ جو حقدار ہو سکتے ہیں وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ یعنی وہ نہ مشرکین مکہ ہو سکتے ہیں، نہ وہ جو ہے نا نصارہ ہو سکتے ہیں، نہ وہ یہودی ہو سکتے ہیں، تو پھر کون ہو سکتے ہیں؟ وہ لوگ ہو سکتے ہیں للذین اتبعوہ، وہ لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ وہ تمہارے اندر بھی موجود ہو سکتے ہیں یا تمہارے آباء و اجداد میں بھی موجود ہو سکتے ہیں، ہمیشہ لوگ رہے ہیں وہ یہ کہ جو حقیقتاً ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے نا پیروی کرتے رہے۔ اتباع کا لفظ آیا ہے، اتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نقش قدم پہ چلنا، قدم سے قدم ملا کے چلنا، پاؤں پہ جو پاؤں کا جو نقش بنتا ہے زمین کے اوپر جب چل رہے ہوتے ہیں، اب جب پیرو ہوتے ہیں، کسی بزرگ کے پیرو ہوتے ہیں، جب کسی پیغمبر کے پیرو ہوتے ہیں، جو پیغمبر نے جس جگہ پہ پاؤں رکھا ہوتا ہے اس کے پاؤں کے پاؤں پر رکھ کے چلتے ہیں، تو اس کو اتباع کہا جاتا ہے۔ تو جو ابراہیم علیہ السلام کی جو نسبت سے زیادہ حقدار لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ جنہوں نے جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے نا پیروی کی، اور اس کے ساتھ کہا کہ بہذا نبی، اور اس کے بعد یہ والے نبی جو ہے نا جن پہ یہ قرآن مجید اتر رہا ہے، یہ زیادہ حقدار ہیں کس چیز کے؟ کہ وہ اپنی نسبت کا اظہار کریں ابراہیم علیہ السلام کی طرف، والذین آمنوا، اور اس نبی کے ساتھ ظاہر ہے جو لوگ ایماندار ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں۔ وہ زیادہ حقدار ہیں کس حوالے سے حقدار ہیں؟ ولیکن کان حنیفا مسلما، کیونکہ وہ حنیف اور مسلم تھا شخص ابراہیم علیہ السلام، اور اس کی پیروی میں یہ لوگ بھی حنیف مسلم ہیں۔ یہ لوگ، یہ کون سے؟ یعنی یہ نبی ہیں اور نبی کے پیروکار ہیں، اور ان سے پہلے بھی پاسبل ہے، یعنی یہ سارے امکانات ہیں کہ ان سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، کس پہلو سے پیروی کرتے ہیں؟ اس پہلو سے کہ وہ حنیف اور مسلم تھا اور وہ خود اس کی اتباع میں زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ زیادہ حقدار ہیں۔ اور اس کے بعد کہا واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تو
انہی ایمان والوں کا ساتھی ہے، اللہ انہی ایمان والوں کا ساتھی ہے۔ اب جب ظاہر ہے کہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون واقعتاً جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، یعنی یہاں پہ اب مختلف گروہ ہیں جن میں ظاہر ہے کہ نصارہ ہیں، اس میں یہود ہیں اور مشرکین مکہ ہیں، سب اپنے اپنی جگہ پہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، یا وہ بھی ظاہر ہے مشرک تھے تو بنعوذ باللہ، یا وہ بھی یہودی تھے، یا وہ بھی نصرانی تھے۔ اب اس میں چوتھا فریق سامنے آ گیا ہے جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا اس بات کی جو ہے دعوت کی صورت میں برپا ہو گیا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ زیادہ قریب ہے۔ جب ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی سٹیٹمنٹ ہے، یہ انسانوں کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، جب یہ اللہ کی سٹیٹمنٹ ہے تو اب اس کو یعنی ایک چیلنج ہے، یعنی اس چیلنج کا کیسے پروو کیا جائے گا، لوگوں کے سامنے ظاہر ہے کہ یہ چیز آنی چاہیے۔ یعنی آپ نے ایک سٹیٹمنٹ پاس کی، میں نے ایک سٹیٹمنٹ پاس کر دی، یہ یعنی کاؤنٹر سٹیٹمنٹ تھی، لیکن کیا یہ دونوں سٹیٹمنٹ سے کون سی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریالٹی ہو جائے گی، الحق ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ حقیقت بن کے آپ کی نظروں کے سامنے آ جائے گی؟ اس کا جواب دیا ہے واللہ ولی المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان مومنین کا ساتھی ہے۔ کس پہلو سے ساتھی ہے؟ کہ اس دین کے دین کا جو حنیف مسلم کا جو دین ہے، اس کا غلبہ کر دیا جائے گا، اس کا غلبہ کر دیا جائے گا اور تمہارا کلا کما ہو جائے گا۔ یعنی ایک طرح کا جو ہے ان کو چیلنج دے دیا گیا ہے کہ یعنی اس دعوت جو برپا کر دی گئی ہے اس جزیرہ نما عرب میں، اس کے نتیجے میں تمہارا نصرانیوں کا جو ہے دین کا کلا کما ہو جانا ہے اور یہودیوں کے دین کا کلا کما ہو جانا ہے، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی ذات ان مومنین کا ساتھ دے گی اور اس کے بعد تمہارا وجود ختم ہو جائے گا۔ یہ جو چیز ہے، تمہارا وجود ختم ہو جائے گا اور اللہ کا غلبہ آ جائے گا، یہ اس چیز کی علامت ہوگی کہ یہ جو نبی ہیں، یہ اور نبی کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں وہ حقیقتاً جو ہے نا وہ ٹھیک جگہ پہ کھڑے ہیں۔ اس کا اگر نیچے حاشیہ دیکھیں 879 تو یہ بڑا یعنی دلچسپ انداز میں ہے، یعنی ساتھی ہے تو یقیناً ان کی مدد بھی کرے گا اور ان کے مخالفوں پر انہیں غلبہ بھی عطا فرمائے گا۔ یہ ظاہر ہے جو رسولوں کے دور میں معاملہ ہوتا ہے اس پہلو سے یہاں بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ جو جھگڑا ہے اس کی اصل نوعیت کیا ہے؟ اب اس کو اس پول کو کھولنا ہے، اس کی ان چالاکیوں کو سامنے لے کے آنا ہے۔ وہ جو چالاکیاں ہیں اس کے لیے یہاں پہ پھر کہا گیا کہ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ جو اہل کتاب میں سے ایک گروہ، یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جب اس کو پول کو کھولا جا رہا ہے، ان کی چالاکیوں کو، ان کی جو ہے نا جو چالیں چل رہے ہیں ان کو کھولا جا رہا ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات میں تبصرہ کرنا ہے، ایک منفی تبصرہ کرنا ہے، لوگوں پہ منفی تبصرہ کرنا ہے، تو وہاں پہ پوری کی پوری اہل کتاب پہ تبصرہ نہیں کیا جائے گا۔ یعنی قرآن مجید جو ہے ہمیشہ فرق رکھتا ہے، یعنی اس کی یہ جو پہلو ہے قرآن مجید کا، یہ بڑا یعنی انسان پہ ایک بڑا امپریشن چھوڑتا ہے، ایک بڑا جو ہے نا لانگ اسے دیر پا ایک اثر چھوڑتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ منفی انداز میں یا قرآن مجید منفی انداز میں جب بات کرتا ہے تو وہ ایکچولی انہی کی بات کر رہا ہوتا ہے جو اس فریق کے اندر کو خاص لوگ ہوتے ہیں، سب کو جو ہے نا ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے دیتا۔ تو یہ کہا گیا کہ ان اہل کتاب کے اندر جو تمہارے سامنے جھگڑا کر رہے ہیں، ان کے اندر جو ہے ایک گروہ ہے، یعنی اب یہ کہ سارے کے ساری سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے دی کہ ساری اہل کتاب ہی ایسی ہے، بلکہ ان کے اندر ایک گروہ ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ لو یدلونکم، یہ جو تمہارے ساتھ جھگڑا پیدا کر رہا ہے وہ اصل میں ان کی کیا انٹینشن ہے؟ وہ انٹینشن یہ ہے کہ تمہیں جو ہے نا وہ گمراہ کر دیا جائے، گمراہ کر دیا جائے، تمہارے پاس جو الحق آ چکا ہے، العلم آ چکا ہے، تم اس پہ کھڑے نہ ہو بلکہ اس جگہ پہ کھڑے ہو جائیں جو کچھ یہ چاہتے ہیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ آگے جو ظاہر بیان کیا گیا ہے کہ وما یضلون، یہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکتے الا انفسهم، بلکہ یہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، وما یشعرون، اور انہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ یعنی یہ کہ ان کو خود معلوم ہو گیا ہے کہ ہم غلط جگہ پہ کھڑے ہیں، ہم غلط جگہ پہ کھڑے ہیں، ایک تعصب ہے، قومی خدمت ہے۔ جب انسان جو ہے نا وہ یعنی علم کی روشنی میں نہیں جیتا، حقیقت کی روشنی میں نہیں جیتا، تو اس کے بعد ظاہر اس کے تعصبات ہوتے ہیں، گروہی تعصبات ہوتے ہیں، سیاست اس کو دیکھ رہی ہے، سیاست کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب وہ گروہی تعصبات ہیں، وہ تعصبات جو ہے نا ان کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے اس مذہب کو دبایا جائے، اس فکر کو دبایا جائے، اس سوچ کو دبایا جائے، اس دعوت کو دبایا جائے۔ اس کو سمجھ چکے ہیں کہ حالانکہ یہ حق ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ یہ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، وما یشعرون، اور ان کو اس چیز کا شعور بھی نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، بات کو مزید آگے کھولا ہے کہ تم اپنی ہی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو، اپنی ہی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ یعنی کہ جو تورات کی آیات تمہارے سامنے آئی تھی، ہونا یہ چاہیے تھا
حق پہ تم اس کے سامنے سرنڈر کرتے، اور وانتم تشہدون، اور تم لوگوں نے تو گواہی دی تھی کہ ہم اس کتاب پہ عمل پیرا ہو جائیں گے، شہادت حق کی ذمہ داری ادا کریں گے، جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر ڈال دی گئی ہیں عملاً بھی ہم اسلام کی جو ہے نا ایک پوری نمائندگی کریں گے، ہم اللہ کے سامنے اللہ کے بندے بن کے رہیں گے، اللہ نے جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں ڈالی ہیں اس کو ہم ادا کریں گے، آئندہ آنے والے نبیوں اور رسولوں کا ساتھ دیں گے، جو کچھ پیشن گوئیاں کی گئی ہیں آئندہ آنے والے نبیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کے دست و بازو بنیں گے۔ تم یہ سب کر چکے ہو، یہ تم سب کر چکنے کے بعد تم کیوں منکر ہوتے ہو؟ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب کیا تم اس الحق جو ہے نا کے ساتھ التباس کیوں کرتے ہو؟ التباس کا مطلب ہوتا ہے گڑبڑ کر دینا، خلط ملط کر دینا، ایک چیز حق ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے، اس کے ساتھ کوئی چیز ملا کے اس کو یعنی گدلا کر دینا، اس کو گندا کر دینا تاکہ جو ہے نا رانگ امپریشن جائے، اس کو التباسی حق کہا جاتا ہے۔ تم چیزوں کو خلط ملط کیوں کرتے ہو باطل کے ساتھ؟ حق اور باطل دونوں کو ملاتے ہو اور اس کے بعد چیز جو ہے نا وہ دھندلا جاتی ہے، کلیئرٹی پہ کھڑی نہیں ہوتی۔ ہمیشہ ظاہر ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کلیئرٹی پہ کھڑے ہو جاؤ، جو کتابیں ہیں وہ تمہیں کلیئرٹی دیتی ہیں، اور اس کلیئرٹی پہ کھڑے ہو جاؤ۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور اس کے بعد تم کتمان حق کیوں کرتے ہو؟ کتمان حق کا مطلب یعنی حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ یعنی حق تمہیں معلوم ہے کہ جو حق ہے وہ حق جو ہے اس کو کیوں چھپاتے ہو؟ انتم تعلمون، اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ کچھ کر رہے ہو جان بوجھ کر رہے ہو۔ یہ وہ انتم تعلمون کا یہاں پہ لفظ آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقتاً جو ہے نا اس قرآن کو سمجھ گئے ہیں، اور اپنی تورات کا جو مدعا ہے، پیشن گوئیوں کا جو مدعا ہے کہ جو آنے والے رسول ہیں، جو آنے والے نبی ہیں، یا آنے والا جو قرآن کتاب نازل ہونی ہے وہ یہی اس کا مصداق ہیں، یہی نبی ہیں، یہی رسول ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب انہوں نے جانتے بوجھتے کیا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں 882 کا جو نیچے حاشیہ ہے تو وہ نیچے استاد محترم نے اس کو لکھا ہے کہ آیت میں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کے الفاظ سے واضح ہے کہ نزول قرآن کے زمانے میں یہود کے علماء ان تحریفات سے پوری طرح واقف تھے۔ کن تحریفات سے؟ جو انہوں نے بائبل میں خود کر ڈالی تھی، کہ وہ ان تحریفات سے واقف تھے، ان کو معلوم تھا کہ یہ ہم نے انٹینشنلی کیا تھا تاکہ اس نبی کے لیے، اس قرآن کے لیے جو کتاب نازل ہونی ہے اس کے راستے جو ہے نا بند کیے جائیں۔ یہ پہلے بھی کر چکے ہیں، اور اب جب کہ یہ ایکچولی جب نبی آ چکے ہیں اور کتاب نازل ہو رہی ہے تو یہ اس نبی کے راستے میں روڑے لٹکا رہے ہیں تاکہ یہ دعوت کسی طریقے سے دم توڑ جائے، اور وہ جو تاریخ ہے اس کو ساتھ ملا کے یہاں پہ قرآن مجید جو ہے نا اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ سیشن ہم ختم کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلے سنڈے کو ہم دیکھیں گے۔ کوئی سوال ہو تو اس کو لے لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔